الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین کی طرف، سورۃ الانفال کی طرف۔ نفل کی جمع انفال ہے، لفظی معنی تو ہے اس کے ایکسٹراس، لیکن اس کا مطلب ہے مال غنیمت۔ 75 آیات پر مشتمل یہ ایک مدنی صورت ہے۔ اب ذرا غور فرمائیے کہ وہ فاتحہ مکی تھی، پھر 4 صورتیں مدنی تھیں، پھر 2 صورتیں انعام اور اعراف مکی تھیں، اب 2 صورتیں آ رہی ہیں مدنی، انفال اور توبہ۔ اچھا ادھر دیکھیے، انفال اور توبہ کے بیچ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی نہیں ہے، یعنی یہ دونوں جڑواں صورتیں ہیں اور آپس میں جڑی ہوئی ہیں بالکل، اور دونوں کا موضوع ایک ہے۔ اب ایک اہم بات میں بتاتا ہوں، وہ ذرا نوٹ کر لیجئے۔ دونوں کا موضوع ایک ہے اور دونوں کا موضوع جہاد ہے، لیکن سورۃ الانفال گویا سورۃ التوبہ کا مقدمہ ہے، اس کی تمہید ہے، یعنی جہاد کا فلسفہ آپ کو سورۃ الانفال میں ملتا ہے، اور جہاد کے عملی احکام آپ کو سورہ توبہ میں ملیں گے کہ کس کے خلاف جہاد کرنا ہے، وہ وہاں آپ کو تفصیل ملے گی۔ ایک اور بات اس صورت کے پڑھنے سے پہلے ذرا ذہن میں رکھ لیجئے کہ یہ صورت جنگ بدر کے بعد نازل ہوئی ہے، اور اغلباً شوال 2 ہجری میں نازل ہوئی ہے، کیونکہ رمضان 2 ہجری میں جنگ بدر ہوئی تھی، جب 313 لوگوں نے 1000 کافروں کو شکست دی تھی۔ تو اب ذرا اس کے ذرا مرکزی مضمون کی طرف میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ ذرا آپ دیکھیے، جائیے ذرا آگے کیجئے، آیت نمبر نیچے کیجئے، آیت نمبر 3 اور آیت نمبر 3 4 5 کو 3 اور 4 کو دیکھیے آپ۔ تو یہاں مسلمانوں کی تعریف کی گئی ہے اور کہا گیا ہے 3 اور 4 میں الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، یہ نماز قائم کرتے ہیں اور جو رزق ہم نے دیا ہے اس کا ایک چھوٹا سا حصہ خرچ کرتے ہیں۔ اولئک ھم المؤمنون حقا، یہی صحیح معنی میں پکے مومن ہے۔ اولئک ھم المؤمنون حقا، تو پکا مومن کون ہے؟ وہ جو نماز قائم کرتا ہے اور بخیل نہیں ہے، کنجوس نہیں ہے، اللہ کی راہ میں پیسہ خرچ کرتا ہے۔ لہم درجات عند ربہم، تو ایسے لوگوں کے لیے ان کے رب کی طرف سے درجات ہیں، ومغفرۃ، اور کیا ہے؟ مغفرت ہے، ورزق کریم، ادھر دیکھیے یہ رزق کریم ہے، ان کے لیے عزت کی روٹی ہے، عزت کی روٹی ہے۔ یہ کون سی آیت ہے؟ آیت نمبر 4 ہے۔ اب جو ہے میں چاہتا ہوں کہ آپ کو لے جاؤں میں اس سورت کے آخری حصے کی طرف، بالکل آخری حصے کی طرف۔ آیت نمبر 74 75 پہ جائیے آپ۔ والذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائیں گے، والذین آمنوا وہاجروا، اور جنہوں نے ہجرت کی۔ اب جنگ بدر میں سنیے 313 لوگ تھے، والذین ہاجروا، والذین آمنوا وہاجروا، 313 لوگ تھے اس میں۔ 313 میں سے کوئی 100 کے قریب لوگ تھے، 100 کے قریب لوگ تھے، یعنی 93 لوگ تھے، یہ مہاجرین مکہ تھے اس میں۔ باقی 320 کے قریب جو لوگ تھے وہ انصار مدینہ تھے، یعنی تو اب یہاں ایمان لانے والے تھے اور ہجرت والے تھے، وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور جنہوں نے جہاد کیا اللہ کی راہ میں، والذین آووا، جنہوں نے ٹھکانہ دیا۔ ٹھکانہ کس نے دیا؟ مدینے والوں نے دیا۔ کس کو ٹھکانہ فراہم کیا؟ ہجرت کرنے والوں کو کیا۔ تو وہ والذین آووا ونصروا، اور جنہوں نے مدد کی انصاریوں نے۔ اولئک ھم المؤمنون حقا، تو یہ ہیں مومنین حق، یہ برحق مومن ہیں، پکے مومن ہیں۔ لہم مغفرۃ ورزق کریم، ان لوگوں کے لیے مغفرت بھی ہے اور عزت کی روٹی ہے، رزق کریم۔ رزق کریم کا ترجمہ میں نے کیا ہے عزت کی روٹی۔ اچھا اب سن لیجئے، اب ایک اہم نقطہ نوٹ کر لیجئے، ابتدا میں بھی یہی بات کہی گئی
اور آخر میں بھی یہی بات کہی گئی. اچھا یہ لکھ لیجئے اپنی کاپی میں، یہ قرآن مجید کی اکثر و بیشتر صورتوں کا انداز ہے کہ جو بات ابتدا میں کہی جاتی ہے اسی بات کو ریکیپ کیا جاتا ہے، اس کا اعادہ کیا جاتا ہے آخر میں، اور اس سے مرکزی مضمون بالکل نکھر کر سامنے آ جاتا ہے. تو یہاں نکتہ کیا ہے ذرا سمجھ لیجئے آپ. نکتہ یہ ہے کہ اگر آپ جہاد کریں گے، جو قومیں جہاد کریں گی، فوج کو مضبوط کریں گی، جن کا بیت المال مضبوط ہوگا، پیسے بہت ہوں گے لڑائی کے لیے اور جواں مرد ہوں گے، فوج تگڑی ہوگی، تو آپ کو جو ہے آپ کی مغفرت بھی ہوگی، آپ پکے مومن بھی ہیں، آپ کو عزت کی روٹی ملے گی. اور جن ملکوں کی فوج کمزور ہوتی ہے، جن ملکوں کی فوج کمزور ہوتی ہے انہیں عزت کی روٹی نہیں ملتی. آپ یہ شرق اوسط میں جا کے دیکھ لیجیے، مڈل ایسٹ میں یہ تیل والے ممالک جتنے موجود ہیں نا، یہ بے عزتی کی روٹی ملتی ہے. حالانکہ اللہ نے ان کو رزق دیا ہے لیکن چونکہ ان کے پاس فوج نہیں ہے، یہ محتاج ہیں، دوسری قوموں کے محتاج ہیں، ان کی ہتھیار کے، ان کی فوج کے محتاج ہیں. تگڑی فوج نہیں ہے ان کے پاس، ایریا بہت ہے، علاقہ بہت ہے، پیٹرول بھی ہے، لیکن ذلت کی روٹی ان کو ملتی ہے. تو یہ بات بڑی اہم بات ہے کہ مسلمانوں کو یہ چاہیے کہ ان کی حکومت کا خزانہ مضبوط ہو. اور خزانہ کب مضبوط ہوتا ہے؟ جب لوگ دل کھول کر حکومت کو پیسہ دیتے ہیں، حکومت ایماندار ہو، کھانے والی نہ ہو. دوسری چیز یہ کہ جہاد کے لیے، دفاع کے لیے، ڈیفنس کے لیے، فوج کے لیے ہمیشہ دل کے دروازے کھلے رہیں. فوج مضبوط ہوتی ہے تو ملک مضبوط ہوتا ہے، اور فوج سے ہے وہ اللہ کی طرف راغب ہو، اللہ سے ڈرنے والی فوج ہو، پھر ایسے لوگ یہ پکے مومن ہیں اور ان کے لیے مغفرت ہے. اور آخری آیت میں دیکھیے کہا گیا وَالَّذِينَ آمَنُوا مِن بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَئِكَ مِنكُمْ. بعد میں جو لوگ ایمان لائیں گے مسلمان ہوں گے، بعد میں جو لوگ ہجرت کریں گے، بعد میں جو لوگ جہاد کریں گے، تو وہ لوگ بھی انہی کے ساتھ ہوں گے، یعنی ان بدری صحابیوں کے ساتھ ہوں گے. وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. تو مسلمان تو آپس میں بھائی بھائی ہیں، مہاجر و انصار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھائی بنا دیا، لیکن جو خون کے رشتے ہوتے ہیں، جو بچے دانی کے رشتے ہوتے ہیں، وہ اللہ کی کتاب میں زیادہ قریب تر ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا مکمل علم رکھتا ہے. چلیے اب ہم اس تمہید کے ساتھ ہم ابتدا میں دوبارہ جاتے ہیں سورۃ الانفال کی پہلی آیت کی طرف. تو یہ مرکزی مضمون آپ کے سامنے آ گیا کہ جہاد کے نتیجے میں مسلمانوں کو عزت کی روٹی ملے گی. یہ مرکزی مضمون ہے، یاد رکھیے. ان کی مغفرت بھی ہوگی، اور یہ سچے مومن ہیں، سچے مومن ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یسألونک عن الانفال. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ آپ سے انفال کے بارے میں پوچھتے ہیں. انفال مال غنیمت کے بارے میں پوچھتے ہیں، کیونکہ یہ پہلی جنگ تھی، پہلی مرتبہ مسلمانوں کو فتح ہوئی تھی، اور مال غنیمت کا مسئلہ پیش آیا تھا. پتہ نہیں تھا کہ اس کو کیسے تقسیم کیا جائے. تو اب یہ جو سوال ہے اس کا جواب آیت نمبر 41 میں دیا گیا. سن لیجئے. اور 40 آیات تک ان کو نصیحت کی گئی ہے کہ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بڑے بےتاب ہیں، مال غنیمت کس کو ملے گا، مال غنیمت کس کو ملے گا، یہ سوال کر رہے ہیں. ان سے کہیے کہ مال غنیمت تو اللہ اور رسول کے لیے، وہ فیصلہ کریں گے پہلے. لیکن دوسری بات سنو، مال غنیمت کی بات بعد میں کریں گے، پہلے سنو واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، آپس میں مل جل کے رہو، اپنے تعلقات کو درست رکھو. تم 90-92 کے قریب مہاجرین ہیں اور 200 سے زیادہ انصار ہیں. آپس میں بالکل شیر و شکر بن کے رہو، اور آگے بہت سارے ہزاروں لوگ مسلمان ہوں گے. تمہاری محبت میں رکھنا نہ پڑنے پائے، اور اصلاح کرتے رہو. اور سنو، اطیعوا اللہ و رسول، نئے احکام آئیں گے، نئی صورتیں نازل ہوں گی. ابھی 2 ہجری ہے، 2 ہجری میں پہلی فتح تم کو نصیب ہوئی ہے. اللہ اور رسول کی مرتے دم تک اطاعت کرتے رہنا. ان کنتم مومنین، اگر تم سچے معنی میں مومن ہو. اب بتایا جا رہا ہے کہ سچا مومن کون ہوتا ہے. انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم. سچے مومن تو وہ ہوتے ہیں جب
اللہ کا ذکر ان کے سامنے کیا جاتا ہے تو ان کے دل پھٹ پڑتے ہیں. وجلت قلوبہم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا. جب قرآن کی آیات ان کے سامنے تلاوت کی جاتی ہیں ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے. ادھر دیکھیے, کاپی پہ نوٹ کیجئے, ایمان گھٹتا اور بڑھتا ہے. رمضان میں ایمان بڑھ جاتا ہے, رمضان کے بعد پھر گھٹ جاتا ہے. نیک لوگوں کی صحبت میں ایمان بڑھ جاتا ہے اور برے لوگوں کی صحبت میں ایمان گھٹ جاتا ہے. بخیلوں کی صحبت میں ایمان گھٹ جاتا ہے, دریا دلوں کی صحبت میں ایمان بڑھ جاتا ہے, علماء کی صحبت میں ایمان بڑھ جاتا ہے, قرآن اور حدیث کی محفلوں میں ایمان بڑھ جاتا ہے, دنیا داروں کی صحبت میں ایمان گھٹ جاتا ہے. تو قرآن پڑھ کر اگر آپ کا ایمان بڑھتا ہے تو آپ الحمدللہ کہیے, اور اگر قرآن پڑھ کر آپ کے دل پر کچھ اثر نہیں ہوتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی حالت بہت ہی تشویشناک ہے. تو یہ تراویح پڑھ کر, قرآن پڑھ کر یہ دورہ قرآن سے آپ کے ایمان میں اضافہ ہو رہا ہے تو سمجھ جائیے کہ الحمدللہ آپ صاحب ایمان ہیں. ایمان کو بڑھانا چاہیے. وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں. الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ. یہ پکے مومن وہ ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. اور ہم نے جو رزق دیا ہے اس کا ایک حصہ خرچ کرتے ہیں. أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا. بلا شبہ یہی پکے سچے مومن ہیں. لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِندَ رَبِّهِمْ. ان لوگوں کے لیے ان کے رب کے پاس اعلیٰ درجات ہیں اور مغفرت ہے, بخشش ہے. وَرِزْقٌ کریم. اور ان کے لیے عزت کی روٹی ہے. كَمَا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِن بَيْتِكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ. تو بتایا جا رہا ہے کہ بالکل اسی طرح نکلنا چاہیے تھا جس طرح آپ کے رب نے آپ کو برحق طور پر اپنے گھر سے نکالا, یعنی آپ مدینے سے چل کر بدر تک پہنچے. وَإِنَّ فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ. ایک مسلمانوں کا گروہ کے لیے یہ بات جو ہے یہ ناپسند تھی. يُجَادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَمَا تَبَيَّنَ. تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ حق کے بارے میں جھگڑا کر رہے ہیں, بحث کر رہے ہیں, حالانکہ حق بالکل واضح ہو چکا ہے. كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ يَنْظُرُونَ. گویا یہ موت کی طرف ہانکے جا رہے ہیں اور یہ موت کو دیکھ رہے ہیں. وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ. یاد کرو وہ وقت جب اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں سے وعدہ کیا تھا دو طائفوں میں سے ایک طائف تمہارا ہو گیا, یعنی دو گروہوں میں سے. ادھر دیکھیے, اب یہ لوگ مدینے میں تھے اور ادھر شمال سے شام سے ابو سفیان کا تجارتی قافلہ بہت سارا ساز و سامان لے کر, پیسہ دولت لے کر ادھر سے آ رہا تھا شام سے, اور ادھر سے ایک قافلہ مکے سے جنوب سے آ رہا تھا ابو جہل کی قیادت. اچھا, انہا لکم, اللہ نے کیا کہہ دیا, دو میں سے ایک آپ کا ہے, دو میں سے ایک آپ کا ہے. ایک گروہ پر انہا لکم, ایک پر آپ قابو پا جائیں گے, دو میں سے ایک آپ کے لیے لکھ دیا گیا. خوشخبری پہلے ہی دے دی اللہ نے. وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ. اچھا, آپ لوگوں کی خواہش یہ تھی, تمنا یہ تھی کہ جو غیر ذات شوکت ہے وہ آپ کا ہو جائے, یعنی بغیر کانٹوں والا ہے, جو بغیر ہتھیار والا ہے وہ آپ کو مل جائے. تو کیا ہوگا, ابو سفیان کا تجارتی قافلہ ہے, پورا تجارتی مال لوٹ لیں گے, گھوڑے مل جائیں گے, اونٹے مل جائیں گے, تجارتی سامان مل جائے گا, اور ان کے پاس زیادہ قوت بھی نہیں ہے. ہوگے تھوڑے بہت ہتھیار ہوں گے, تھوڑے بہت فوجی ہوں گے. وہاں سے تو وہ 1000 کا قافلہ آ رہا ہے, 1000 کا قافلہ ہے, اور وہ مسلح ہے, کیل کانٹوں سے لیس ہو. اچھا, وَيُرِيدُ اللَّهُ, اللہ یہ چاہتا تھا أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ, اپنے کلمات کے ذریعے حق کو حق ثابت کر ڈالے. وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ, اللہ کافروں کی دم کاٹنا چاہتا تھا. مسلمان چاہتے تھے کہ تجارتی قافلے پر فتح حاصل ہو جائے, اللہ چاہتا تھا کہ جنگی قافلے پر قدرت حاصل ہو جائے. لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ, تاکہ حق بالکل ثابت ہو جائے اور دنیا میں ٹک جائے اور باطل مٹ جائے. وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ, چاہے وہ مجرمین کو کتنا ہی ناگوار کیوں نہ ہو. اس میں مشرکین مکہ کو
ابو جہل کو اور اس کی پوری قیادت کو، یہ سب کو مجرم کہا گیا ہے۔ یاد کرو، استستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین۔ تو یاد کرو، تم لوگ اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے اور اللہ نے تمہاری فریاد سن لی، اور اللہ نے کہا انی ممدکم بألف من الملائکۃ، کہ میں تم لوگوں کے پیچھے تم لوگوں کی مدد کروں گا 1000 فرشتوں سے جو پیچھے سے آتے چلے جائیں گے۔ وما جعل اللہ الا بشرا ولتطمئن به قلوبکم، یہ اس لیے بات بتائی گئی کہ 1000 فرشتوں سے تمہاری مدد کروں گا تاکہ آپ لوگوں کے لیے خوشخبری ہو، آپ کے دل مطمئن ہو جائیں۔ لیکن یاد رکھو یہ بات، وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، کامیابی نہیں ہوتی مگر یہ کہ صرف اور صرف اللہ کی طرف سے، مدد اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ اللہ اصل چیز ہے، فرشتے کیا چیز ہے؟ وہ اللہ کے نوکر ہیں، اللہ کے سامنے کیا ہے؟ مدد اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ تو فرشتوں سے امید نہ رکھو، اللہ سے امید رکھو۔ ان اللہ عزیز الحکیم، اللہ زبردست ہے، غالب ہے، حکمت والا ہے۔ اور پھر وہ وقت بھی یاد کرو، اس یغشیکم النعاس امنۃ من، کہ کچھ دیر کے لیے آپ لوگوں پر اونگھ آ گئی اور ایک سکینت طاری ہو گئی اور ایک نیند کی تو ہوا یہ کہ بدر کی لڑائی سے پہلے سب لوگوں پر ایک غنود کی ایک نیند طاری ہو گئی، اس کے بعد وہ بالکل فریش ہو گئے، وہ لوگ پوری تکان دور ہو گئے، بالکل فریش ہو گئے۔ اور وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُم بِهِ وَيُذْهِبَ عَنكُم رِجْسَ الشَّيْطَانِ۔ اور پھر کیا ہوا، دوسرے دن جنگ ہونے والے تھی، رات کو بارش ہو گئی اور یہ لوگ اونچی جگہ پر تھے، تو بارش کی وجہ سے ایک تو زمین صاف ہو گئی اور نیچے جہاں کفار تھے وہاں کی زمین تھوڑی سی دلدل والی زمین ہو گئی۔ اور اس کا مقصد یہ تھا اس بارش کے ذریعے سے تم لوگوں کو پاک کر دیا جائے اور شیطان کی جو گندگی ہے وہ آپ لوگوں سے دور کر دی جائے۔ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ، اور اس کے ذریعے اللہ چاہتا تھا کہ تم مسلمانوں کے دلوں کو باندھ دے۔ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ، تو اس بارش کے 4 مقاصد تھے۔ پہلا مقصد یہ تھا کہ آپ لوگوں کو پاک کر دیا جائے، دوسرا مقصد یہ تھا کہ شیطان کی گندگی آپ لوگوں سے دور کر دی جائے، تیسرا مقصد یہ تھا کہ آپ لوگوں کے دلوں کو جوڑ دیا جائے، اور چوتھا مقصد یہ تھا کہ آپ لوگوں کے قدم کو پوری طرح جمع دیا جائے۔ اِذْ یوحی ربک الی الملائکۃ انی معکم فثبتوا الذین آمنوا۔ تو یاد رکھو، اس وقت یاد کرو تمہارا رب فرشتوں کو حکم دے رہا تھا کہ میں تم لوگوں کے ساتھ ہوں، فثبتوا الذین آمنوا، ایمان لانے والوں کو ثابت قدم رکھو۔ اب فرشتے آ کے کیا کرتے ہیں؟ ثابت قدم رکھتے ہیں ان کو، یعنی روب طاری نہیں ہوتا، بزدل نہیں ہوتے، خوف اور وہ دل جو ہے ان کا چھوٹا نہیں ہوتا، باہمت ہو جاتے ہیں۔ سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، بہت جلد میں کافروں کے دلوں پر رعب طاری کر دوں گا، کافروں کے دلوں پر رعب طاری کر دوں گا۔ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ، چلو اب تم لوگ اے مسلمانوں ان کی گردنوں پہ مارو۔ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ، اور ان کے جوڑ جوڑ پہ مارو، ہاتھوں پہ مارو، ان کی گھٹنوں پہ مارو، ٹخنوں پہ مارو، جوڑ جوڑ پہ مارو، گردنوں پہ مارو۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور رسول کی مخالفت کی۔ وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، جو اللہ اور رسول کی مخالفت کرتا ہے تو سن لیں اللہ تعالیٰ عذاب دینے میں بہت سخت ہے۔ ذالکم، یہ ہے تم لوگوں کے لیے، فذوقوہ، تو پھر اس کو چکھو، وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ، اور بلا شبہ کافروں کے لیے آگ کا عذاب ہے، دوزخ کا عذاب ہے۔ اب دیکھیے آداب جنگ، یا ایھا الذین آمنو، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوہم الادبار، جب کافروں سے تمہاری مٹبھیڑ ہو، مقابلہ ہو،
تو پیٹھ پھیر کے نہ بھاگنا، پیٹھ پھیر کے نہ بھاگنا، ثابت قدم رہو، آگے بڑھنا۔ اب دیکھیے یہاں جو میدان جنگ سے پیٹھ پھیر کے بھاگتا ہے وہ دوزخی ہے، یاد رکھیے۔ میری یہ گفتگو جو سن رہے ہیں، سنو، پاکستان کی فوج کے لوگوں، سپاہیوں، افسروں، جنرلوں، جو بھی میری یہ گفتگو سن رہے ہیں، قرآن کی آیت نمبر 16 سن لو۔ میدان جنگ سے جو ڈر کے بھاگ جاتا ہے اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ سن لو، وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ، جو اس دن میدان سے پیٹ پھیر کے بھاگ جاتا ہے، ہاں الا، اس میں دو ایکسپشنز ہیں، دو استثناء ہیں، الا متحرفا للقتال، جنگی چال کے طور پر پیچھے ہٹتا ہے کہ میں ادھر سے آ کے اوپر سے ماروں گا، تو وڈرا کرتے ہیں۔ کبھی ایک آپ کی ایک اسٹریٹجی ہوتی ہے، حکمت عملی ہوتی ہے کہ تھوڑا سا ریٹریٹ کر کے پیچھے ہٹ کے آپ اوپر سے آ کے مارتے ہیں آپ۔ او متحیزا الی فئۃ، یا پھر فرض کیجئے آپ کے 100 آدمی ہیں، پھنس گئے ہیں، آپ بیک آؤٹ کرتے ہیں، کر کے کیا کرتے ہیں، آپ 500 سے مل جاتے ہیں اور 600 ہو جاتے ہیں، پھر 600 کے ساتھ مل کے حملہ کرتے ہیں۔ تو جنگی چال کے طور پر یا پھر کسی بڑے گروہ سے ملنے کے لیے پیچھے ہٹے تو کوئی مذائقہ نہیں، لیکن بغیر کسی عذر کے میدان جنگ سے جو بھاگتا ہے، پیٹ پھیرتا ہے، فقد باء بغضب من اللہ، بلا شبہ وہ اللہ کے غضب میں، اللہ کے غصے میں گرفتار ہوگا، ہو گیا، وماواہ جہنم، اور اس کا ٹھکانہ آگ ہے، وبئس المصیر، اور یہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ فلم تقتلوہم، آپ نے ان لوگوں کو نہیں مارا، ولکن اللہ قتلہم۔ اب ذرا بات کو سمجھیے، بات کو ذرا سمجھیے۔ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ 70 لوگ کافروں کے مارے گئے، ابو جہل مارا گیا، امیہ بن خلف مارا گیا، اور بعد میں عقبہ بن ابی معیط کو بھی قتل کیا گیا، بڑے بڑے لوگ مارے گئے نا، اس میں سردار مارے گئے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ تم لوگوں نے نہیں مارا، اللہ نے مارا۔ کیا مطلب ہے، ذرا غور سے سن لیجیے۔ جب آپ اللہ کے احکامات پر عمل کرتے ہیں، تو جب آپ کمانڈر کے احکامات پر عمل کرتے ہیں تو وہ پھر کمانڈر کا عمل بن جاتا ہے۔ یعنی جیسے مثال کے طور پر پاکستان کا کمانڈر ان چیف کہتا ہے کہ میں نے یہ گاؤں فتح کر لیا، حالانکہ وہ اسلام آباد میں بیٹھا ہوا تھا۔ میں آپ کو خوشخبری سناتا ہوں، میں نے یہ گاؤں فتح کر لیا ہے۔ خوشخبری سناتا ہے نا، میں نے فتح کر لیا ہے کہ کیا مطلب ہے، میری فوج نے فتح کر لیا ہے، میرے احکامات کے مطابق، میرے زیر نگرانی، میں نے آرڈر کیا تھا، میں نے حکم دیا تھا، اور میری وفادار فوج ہے، اطاعت گزار فوج ہے۔ تو یہاں اللہ یہ بتا رہا ہے کہ صحابہ کرام اللہ کے وفادار تھے، اللہ کے رسول کے وفادار تھے، اور ان اللہ کی ہدایت کے مطابق قتل کیا، اس لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میں نے قتل کیا، آپ لوگوں نے نہیں کیا۔ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیچے سے ایک مٹی ریت کی جو ہے مٹھی میں اٹھائی اور یوں پھونکی تھی، شاہت الوجوہ، اور ساری مٹی کافروں کی آنکھوں میں چلی گئی تھی۔ تو فرمایا آپ نے جب وہ مٹی پھینکی تو آپ نے نہیں پھینکی، ولکن اللہ رمی، اللہ نے رمی کی، اور اس کا مقصد کیا تھا، وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا، تاکہ مومنین کو ایک خوبصورت امتحان سے گزارا جائے، ان کو آزمائش، یہ بلائے حسن تھی، یہ بہت ہی خوبصورت امتحان تھا۔ ان اللہ سمیع علیم، بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا سننے والا اور مکمل علم رکھنے والا ہے۔ ذالکم، یہ تھا ان کا انجام، وَأَنَّ اللَّهَ مُوهِنُ كَيْدِ الْكَافِرِينَ۔ اب سن لیجئے، بلا شبہ اللہ تعالیٰ کافروں کی چالوں کو کمزور کرنے والا ہے۔ ان اللہ موہن کید الکافرین، کافروں کی قید، کافروں کی سازش، اس کو کمزور کون کرتا ہے، موہن کون ہے، اللہ سبحانہ وتعالی۔ ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح، تم نے فتح مانگی تھی نا، نصرت مانگی تھی، لو بدر کی فتح آ گئی ہے۔ وَإِن تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور اب تم نے فیصلہ چاہا تھا، فیصلہ آ گیا، دیکھو فیصلہ ہمارے حق میں ہوا۔ اب بھی اگر تم لوگ باز آ جائیں تو آپ کے حق میں بہتر ہے۔ اے مشرکین مکہ، اے کافروں، اے اسلام دشمنوں، اب بھی باز آ جاؤ، تمہارے حق میں بہتر ہے۔ وَإِن تَعُودُوا نَعُودْ،
اگر تم پھر دوبارہ آؤ گے نا پھر ہم بھی آئیں گے. ہم یہاں چوڑیاں پہن کے بیٹھے ہوئے نہیں ہیں, تم حملہ کرو گے ہم تیار بیٹھے ہیں, آ جاؤ آ جاؤ. ان تعودوا نعود لن ولن تغنی عنکم فئتکم شیئا. دیکھو تمہارا سارا گروہ تمہارے کسی کام نہ آیا. ولو کثرت, چاہے وہ کتنی بڑی تعداد ہو, چاہے تمہاری 20 لاکھ کی فوج ہو, ہمارے ایمان کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے. وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ, اور مومنوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہوتا ہے. سن لیں, پاکستان کا ہر فوجی سن لے, وہ احساس کمتری میں مبتلا نہ ہو کہ ہمارے ہتھیار کم ہیں. ہمارے پاس ایمان ہے, ان کے پاس کیا ایمان ہے؟ ہمارے ساتھ اللہ ہے. ان اللہ مع المؤمنین, ایمان بھی ہے اللہ بھی ہے. یہ چیز انہیں نصیب نہیں ہے. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون. اے لوگو جو ایمان لائے ہو, اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو. ولا تولوا عنہ, اس سے منہ نہ پھیرو, اس سے روگردانی مت کرو. وانتم تسمعون, جبکہ تم احکامات کو سن رہے ہو. سننے کے بعد اطاعت کرو, سننے کے بعد بہرے نہ بننا. قرآن سننے کے بعد بہرا نہ بن جانا, احادیث صحیح احادیث سننے کے بعد بہرا نہ بن جانا. ولا تکونوا کالذین قالوا سمعنا وهم لا يسمعون, ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے کہا کہ ہم نے سنا لیکن وہ سنتے نہیں. سن لیا لیکن سنتے نہیں. مطلب کیا ہے؟ کہتے ہیں یس یس لیکن کرتے نہیں. تو ایسے بہروں کی طرح نہ ہونا جو عمل کے میدان میں صفر ہوتے ہیں. ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین یعقلون, اللہ کے نزدیک جانداروں میں سب سے بدترین لوگ وہ ہوتے ہیں جو گونگے اور بہرے ہوتے ہیں, جو عقل نہیں رکھتے. یعنی قرآن پڑھ کر خاموش, حدیث پڑھ کر خاموش, سمن بکمن, بس بولتے بھی نہیں, گونگے بھی ہیں اور بہرے بھی ہیں, عقل سے کام نہیں لیتے. وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ, اگر ان کافروں کے بارے میں اللہ کو پتہ ہوتا کہ ان میں خیر ہے تو ان کو سنا دیتا. وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ, اور اگر یہ یعنی سنا بھی دیے جاتے تو یہ منہ پھیر لیتے اور یہ اعراض سے کام لیتے, بھاگ جاتے. یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. غور سے سنیے, بہت اہم بات آ رہی ہے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, اللہ اور رسول کی پکار پر لبیک کہو. استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم, جب تمہیں بلایا جائے, جب تمہیں بلایا جائے, جنگ کے لیے بلایا جائے تو بولو لبیک, ہم حاضر ہیں, یس سر ہم آ رہے ہیں, ہم آ رہے ہیں. اچھا, اس کیا فرمایا گیا؟ لما یحییکم, جس میں تمہاری زندگی ہے. مسلمانوں کی زندگی جہاد میں ہے, مسلمانوں کی زندگی فوج میں ہے. یاد رکھیے, فوج کے بغیر مسلمانوں کی کوئی ریاست کی زندگی کا تصور نہیں کیا جا سکتا. فوج سے زندگی ہے. فوج اگر نہیں ہوگی تو ریاست ختم ہو جائے گی. یہ بات سمجھ لیجئے, 2 اور 2 4 کی طرح یہ بات سمجھ لیجئے. لما یحییکم, جہاد کی دعوت, یہ دعوت زندگی کی دعوت ہے. جہاد نہیں ہوگا اور قوم جہاد نہیں کرے گی اور پکار پر لبیک نہیں کرے گی, سمجھ لو کہ وہ مر گئے, وہ مردہ ہیں وہ لوگ. وَاعْلَمُوا, اچھی طرح جان لو, ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ وانہ الیہ تحشرون. یاد رکھو کہ بندے اور بندے کے دل کے درمیان اللہ حائل ہوتا ہے, اللہ موجود ہوتا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی 2 انگلیوں کے درمیان مومن کا دل ہوتا ہے. وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ, اور اسی کی طرف تم جمع کیے جاؤ گے. چاہے غازی بن کر لوٹو, چاہے شہید بن کر, چاہے تمہاری لاش آئے, چاہے تم زندہ لوٹو, بالآخر ہمیں اللہ کے پاس جمع ہونا چاہیے, جمع ہونا ہے. وَاتَّقُوا فِتْنَةً لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ, لوگوں اس فتنے سے ڈرو جو صرف ظالم لوگوں کے لیے خاص نہیں ہوگا. فتنے ایسے ہوتے ہیں, سنیے, جب جو ہے آزمائشیں ایسی ہوتی ہیں تو بے گناہ بھی مارے جاتے ہیں گناہگاروں کے علاوہ. جب لیڈرشپ گناہ کرتی ہے تو اس کی سزا بے گناہوں کو بھی ملتی ہے.
دیکھیے بعض آزمائشیں، بعض فتنے ایسے ہوتے ہیں وہ ظالموں کے لیے خاص نہیں ہوتے. جیسے مثال کے طور زلزلہ آتا ہے نا، 2 سال کے بچے بھی مار دیے جاتے ہیں، بکریاں بھی مار دی جاتی ہیں، جانور بھی مار دیے جاتے ہیں، ماں کے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ حمل بھی مار دیا جاتا ہے. تو فتنے ایسے ہوتے ہیں جو ظالموں کے لیے خاص نہیں ہوتے. ان سے ڈرو، ان سے بچو. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، جان لو کہ بلا شبہ اللہ سبحانہ و تعالی سزا دینے میں بہت سخت ہے. وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ، یاد کرو جب تم بہت چھوٹے تھے. مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ، زمین پر دبے ہوئے تھے، پسے ہوئے تھے، کمزور تھے. تخافون ان یتخطفکم الناس، کہ ڈر رہے تھے کہیں لوگ تمہیں اچک نہ لے جائیں. فآواکم، اللہ نے یہ 100 کے قریب مسلمانوں کو مدینے میں ٹھکانہ فراہم کیا. آواکم، پاکستان میں ٹھکانہ فراہم کیا. آواکم وأیدکم بنصرہ، اور اپنی مدد سے تمہاری تائید کی. ورزقکم من الطیبات، اور تم لوگوں کو پاک رزق فراہم کیا. لعلکم تشکرون، تاکہ تم لوگ اللہ کا شکر ادا کرو. یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون. یہ بڑی اہم بات ہے، سن لیجیے. فوج کا کوئی آدمی، حکومت کا کوئی آدمی، کوئی وزیر اعظم، کوئی وزیر، کوئی جرنیل، کوئی کرنل، کوئی سپاہی خیانت نہیں کر سکتا. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیانت نہ کرے، اور امانت میں خیانت نہ کیا کرو جبکہ تم اچھی طرح جانتے ہو. دیکھیے جنگ خیبر میں یہ ہوا. اب یہاں میں ایک قصہ آپ کو سنا دوں، بہت ہی ضروری. جنگ خیبر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پر ایک آدمی مامور تھا، اور خدمت کرتا رہا. سامان اتارتا تھا، چڑھاتا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پانی لاتا تھا، وضو کراتا تھا، خدمت کرتا تھا. تو ایک آوارہ تیر آیا اور اس کو لگا. تو لوگوں نے کہا کتنا خوش نصیب آدمی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی سعادت اسے حاصل ہوئی. آخری عمل دیکھو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی اس نے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دوزخی ہے. لوگوں کے چہرے اتر گئے، صحابہ کے چہرے اتر گئے. تو ان کو تعجب ہوا کہ یہ تو خدمت کرتا رہا ہے. اس کے سامان کی تلاشی لی گئی تو اس میں سے ایک یمنی چادر برآمد ہوئی. اس میں سے ایک یمنی چادر برآمد ہوئی، اور یہ اس نے چوری کی تھی مال غنیمت میں سے. تو حکومت کا پیسہ کھانے والے، اور امانت میں خیانت کرنے والے، اور فنڈز کو کھا جانے والے، سامان کو بیچ لینے والے، اور ککس بیکس اور کمیشن لینے والے، یہ سب ریاست کے ساتھ خیانت کرتے ہیں. تو جان بوجھ کر جو خیانت کرتے ہیں وہ ظالم ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے صاف طور پر منع کر دیا اور فرمایا، سنیے، وَعْلَمُوا، جان لو، انما اموالکم و اولادکم فتنہ. یہ خیانت کیوں کرتا ہے؟ چوری کیوں کرتے ہیں؟ حکومت کے وزیر سارے چوری کیوں کرتے ہیں؟ سرکاری عہدیدار چوری کیوں کرتے ہیں؟ پیسے کی محبت میں اولاد کی محبت، کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش ہے. وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، لیکن اللہ کے پاس بلا شبہ بہت بڑا اجر ہے. یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم واللہ ذو الفضل العظیم. یہاں تقوی کے 3 فوائد بیان کیے جا رہے ہیں. یعنی جو آدمی بچتا ہے کس سے؟ یہاں سلسلہ کلام میں بچنے کا کیا مطلب ہے؟ مال، یعنی مال غنیمت کی چوری سے، گورنمنٹ کے فنڈز کی چوری سے، اور میدان جنگ میں جو ہتھیار ہے اور گاڑیاں ہیں، پیٹرول ہے، اور جو پرکس ہیں، غذا ہے، غلہ ہے، یہ چوری کر لینا. تو جو بچ کے رہے گا، ان تتقوا اللہ، جو اللہ کا تقوی اختیار کرے گا، پہلا فائدہ یجعل لکم فرقانا، تو اللہ تعالیٰ اس کو حق و باطل کا امتیاز عطا فرمائے گا. یعنی اس کو صحیح سوچ، صحیح اور غلط کی تمیز عطا فرمائے گا. نمبر 2، وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ،
اور اللہ تعالیٰ تم لوگوں کے چھوٹے گناہ مٹا دے گا۔ نمبر 3 وَيَغْفِرْ لَكُمْ، تمہاری مغفرت ہو جائے گی۔ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، اللہ تعالیٰ بلا شبہ بڑے فضل والا ہے، عظیم فضل والا ہے۔ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، یاد کرو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جن لوگوں نے کفر کیا مکے والے آپ کے خلاف سازش کر رہے تھے، آپ کے خلاف سازش کر رہے تھے، چالیں چل رہے تھے، مکر سے کام لے رہے تھے، لِيُثْبِتُوكَ، تاکہ آپ کو باندھیں، آپ کو قید کر دیں، او یقتلوا، یا پھر آپ کو قتل کر دیں، او یخرجوک، یا پھر آپ کو مکے سے نکال دیں، جلا وطن کر دیں۔ وَيَمْكُرُونَ، وہ آپ کے خلاف سازشیں کر رہے تھے، چال چل رہے تھے۔ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، اور اللہ اپنی تدبیریں کر رہا تھا۔ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور اللہ تعالیٰ بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَٰذَا إِنْ هَٰذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ، اور یہ کافر ایسے تھے جب ہماری آیات ان کے سامنے پڑھ کر سنائی جاتی تھیں تو یہ کہتے تھے قد سمعنا، ہاں ہم نے سن لیا ہے، لو نشاء لقلنا مثل هذا، اگر ہم چاہیں تو اس طرح کا کلام ہم بھی کہہ سکتے ہیں۔ ان هذا الا اساطیر الاولین، یہ قرآن کچھ نہیں ہے مگر جو ہے پچھلے زمانے کی کہانیاں ہیں، حکایتیں۔ وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ اب یہ ہے دعا جو ابو جہل نے جنگ بدر میں کی تھی، اور یہ کافروں کی دعا تھی۔ اب جنگ سے پہلے کافروں نے کہا اللہم اے اللہ ان کان ھذا ھو الحق من عندک، وہ خود ہی سنی اپنے خلاف بددعا کر رہے تھے، کہتے تھے کہ یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے یہ اگر حق ہے تیری طرف سے ہے، ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء، تو ہمارے اوپر آسمان سے پتھر برسا، ہمیں مار ڈال۔ اپنے خلاف ہی بددعائیں دے رہے تھے۔ ابھی تینا بعذاب علیم، یا پھر ہمیں دردناک عذاب ہم پر مسلط کر دے۔ وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اب اللہ قاعدہ بتا رہا ہے، اللہ کا قاعدہ یہ ہے کہ میں جو ہے مشرکین مکہ کو ہلاک نہیں کر سکتا تھا مکے میں، وانت فیہم، آپ ان کے درمیان میں موجود تھے، آپ کے ہوتے ہوئے، آپ تو رحمت للعالمین ہیں، آپ کے ہوتے ہوئے میں مشرکین مکہ کو کیسے مار سکتا تھا؟ وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون۔ اب دیکھیے بڑا اہم قاعدہ ہے، یاد رکھیے، سن لیے، جتنے لوگ سن رہے ہیں بات سن لو، کہ جو قومیں مستقل استغفار کرتی رہتی ہیں تو اللہ تعالیٰ عذاب کو ٹال دیتا ہے، پوسٹ پون کر دیتا ہے۔ لیکن عذاب دیکھیے، استغفار دو قسم کا ہوتا ہے، ایک فرد کا استغفار ہوتا ہے، ایک لیڈرشپ کا استغفار ہوتا ہے۔ فرد اگر کہتا ہے، میں کہتا ہوں اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، استغفر اللہ، یا اللہ میرے گناہ معاف کر دے، میرے گناہ معاف کر دے، مغفرت کر، بخش دے، پردہ ڈال دے، میرے لیے فائدہ ہے، میرے لیے فائدہ ہے، لیکن ملک کا فائدہ نہیں ہوگا، امت کا فائدہ نہیں ہوگا۔ لیکن جب وزیر اعظم توبہ کرے گا، استغفار کرے گا، جب کیبنٹ توبہ کرے گی، جب آرمی چیف کرے گا، جب بیوروکریسی کرے گی، جب عدالتوں کے جج معافی مانگیں گے کہ ہم نے غلط فیصلے دیے، ہم نے ظلم کیا، جب سیاستدان کہیں گے کہ ہاں ہم نے چوری کی، ہم نے اس ملک کو لوٹا، وہ استغفار کریں گے اور اپنے رویوں کی اصلاح کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ عذاب کو ٹال دیتا ہے۔ یہ جو آیت ہے، آیت نمبر 33 ہے سورۃ الانفال کی، آیت نمبر 33، اس کو نوٹ کر لیجئے، اس میں دو قاعدے ہیں۔ پہلا قاعدہ یہ ہے کہ جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی بستی میں ہے اس کو عذاب نہیں دیا جائے گا۔ اب یہ چیز تو نہیں رہی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان موجود نہیں ہے، لیکن دوسری چیز موجود ہے ہمارے پاس، اور وہ یہ ہے وما کان اللہ معذبہم، اللہ کا یہ قاعدہ ہے کہ وہ کسی قوم کو عذاب میں مبتلا نہیں کرتا جبکہ وہ استغفار کر رہے ہیں، وہم یستغفرون۔ اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیجئے۔ تو ہمیں 72 سال کے بعد کس چیز کی ضرورت ہے؟ ہمیں اجتماعی استغفار کی ضرورت ہے۔ ہمارے بڑے روئیں،
ہماری بیوروکریسی روئے اور اپنی غلطیوں کو تسلیم کرے، آئندہ نہ کرے. ہمارے سیاستدان روئیں، ہماری سیاسی پارٹیاں اپنی غلطیوں پہ نادم ہوں، ہمارے اینکر پرسن اور صحافی یہ روئیں اور گڑ گڑائیں. جب لیڈرشپ، ہمارے شاعر، ہمارے ادیب، ہمارے دانشور، ہمارے مفکرین یہ روئیں اور گڑ گڑائیں کہ ہم سے یہ غلطیاں ہوئی ہیں اور مستقبل میں ہم یہ رویہ اختیار نہیں کریں گے، تو پھر اللہ کا عذاب ٹل سکتا ہے. وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، کہ ان لوگوں کا کیا معاملہ ہے، اللہ ان کو کیوں عذاب نہ دے جبکہ یہ مسجد حرام سے روکتے ہیں. وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ، یہ انڈرلائن کرو بھائی، بڑا اہم نقطہ ہے. اب یہ خانہ کعبہ کے متولی نہیں رہے، مشرکین مکہ خانہ کعبہ کے کسٹوڈین نہیں رہے. وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ، اس کے متولی نہیں رہے. ان اولیاءہ الا المتقون، اس کے ولی اور سرپرست وہی ہو سکتے ہیں جو متقی ہوں، پرہیزگار ہوں. وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، اس بات کو اکثر لوگ نہیں جانتے. اب سن لیجئے، یہ جو جنگ بدر کب ہوئی تھی؟ رمضان 2 ہجری میں. تحویل قبلہ کا حکم کب آیا تھا؟ شعبان 2 ہجری میں، 1 مہینہ پہلے. اب یہ کب نازل ہو رہی ہے؟ یہ شوال میں یہ انفال نازل ہو رہی ہے، یہاں پر احکام دیے جا رہے ہیں. اب بتایا جا رہا ہے قبلہ بدل گیا ہے، قبلہ بدل گیا ہے اور مشرکین مکہ خانہ کعبہ پر قابض ہیں، ان کا قبضہ ہے ان کا، لیکن وہ کسٹوڈین نہیں ہو سکتے. وہ مشرک ہیں، انہوں نے اس گھر کو آلودہ کر دیا ہے، وہ حج نہیں کرا سکتے، وہ عمرہ نہیں کرا سکتے. آپ لوگوں کو وہ روکتے ہیں. یصدون عن المسجد الحرام، اس کے ان اولیاءہ الا المتقون، تو مسلمان ہی اس کے ولی ہو سکتے ہیں، اس کے کسٹوڈین ہو سکتے ہیں. یعنی یہ بتا دیا گیا، یہاں بتا دیا گیا 2 ہجری میں ہی کہ فتح مکہ ہو کے رہے گی اور مسلمان اس میں داخل ہوں گے، مسلمان اس کو پاک کریں گے اور اس کے خانہ کعبہ کے ولی، سرپرست، کسٹوڈین، اس کے متولی وہ صرف اور صرف مسلمان ہیں. اچھا اب ان کی نماز کیسی ہے؟ یہ ولی دیکھیے، کسٹوڈین ہے خانہ کعبہ کے. پیر صاحب کی حالت دیکھ لیجئے، مشرکین مکہ کی، کعبے کے برہمنوں کی حالت دیکھ لیجئے. وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِندَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً، تو سیڑھی بجاتے ہیں اور تصدیہ، سجے تالی پیٹتے ہیں. فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ، کوئی اللہ کی یاد نہیں ہے. وَمَا يَذْكُرُونَ إِلَّا قَلِيلًا، اللہ کی یاد نہیں ہے، اللہ کی توجہ نہیں ہے، روتے نہیں نماز میں، اللہ سے تعلق نہیں ہے، کھیل تماشا بنایا ہوا ہے نماز کو، ڈرامے کر رہے ہیں. تو اللہ کے عذاب کا مزہ چکھو. بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ، جو کفر تم کیا کرتے تھے. ان الذین کفروا ينفقون اموالهم لیصدوا عن سبیل اللہ. اچھا اب ادھر دیکھیے، یہ جو ابو جہل تھا، جب یہ 1000 لوگوں کو لے کے بدر میں آیا تو بڑے چندے وصول کیے، لوگوں نے بہت چندے دیے ابو جہل کو. بہت بڑا لیڈر تھا ابو جہل، بہت بڑا لیڈر تھا. 1000 لوگوں کو موبلائز کرنا، اونٹ فراہم کرنا، گھوڑے فراہم کرنا، پیسہ ہتھیار جمع کرنا اور آنے جانا کا کھانا، کھجور، پانی کا انتظام. بہت بڑا مینیجر تھا وہ. چندہ اکٹھا کیا، ہر گھر کے پاس، ہر گھرانے کے پاس جا کے پیسے وصول کرتا تھا. کس لیے پیسے لوگ پیسے دیتے تھے؟ کس کے لیے؟ اللہ کے راستے سے رکنے اور روکنے کے لیے. ينفقون اموالهم، کافر بھی پیسہ خرچ کرتا ہے نا. کس لیے؟ اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکنے کے لیے. فَسَيُنْفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ، یہ مستقبل میں بھی پیسے خرچ کریں گے، لیکن یہ ان کے لیے حسرت اور ندامت کا سبب بن جائے گا اور پھر یہ مغلوب کر لیے جائیں گے. وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ، جن لوگوں نے کفر کیا یہ دوزخ کی طرف جمع کیے جائیں گے. دوزخ کی طرف. پھر کیا ہوگا دیکھیے کیوں، وجہ کیا ہے؟ لِيَمِيزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ، تاکہ اللہ تعالیٰ خبیث کو طیب سے چھانٹ لے، خبیث کو، گندے کو پاک سے چھانٹ لے. اللہ چاہتا ہے کہ مومن کو اور کافر کو الگ الگ کر دے، معلوم ہو جائے کہ کون کتنے پانی میں ہے. وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْدَهُ عَلَى بَعْضٍ،
اور خبیث کے اوپر خبیث رکھنا چاہتا ہے، گندگی پر گندگی، فَيَرْكُمَهُ جَمِيعًا فَيَجْعَلُهُ فِي جَهَنَّمَ، اور پھر اس کا ایک ڈھیر بڑا بنا کے سب کو دوزخ میں ڈالنا چاہتا ہے۔ اولئک هم الخاسرون، اور یہی نقصان والے لوگ ہیں۔ قل للذین کفروا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کفر کرنے والوں سے صاف کہہ دیجئے، ان ینتہو، اگر اب بھی آپ لوگ شرک سے باز آ جائیں، توحید قبول کر لیں، یغفر لہم ما قد سلف، آپ نے ماضی میں جتنا گناہ کیا ہے، شرک کیا ہے، سب معاف کر دیا جائے گا۔ ان ینتہو، دیکھیے اعلان عام ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کافروں سے کہہ دیجئے کہ اگر یہ کفر سے شرک سے باز آ جائیں، یغفر لہم ما قد سلف، ماضی کے جتنے گناہ ہیں سب معاف کر دیے جائیں گے۔ وَإِن يَعُودُوا، اچھا اگر اعادہ کرو گے، فقط مدد سنت الاولین، تو پھر یعنی پرانوں کی سنت تو گزر ہی چکی ہے۔ ابو جہل کا انجام آپ نے دیکھ ہی لیا ہے، امیہ بن خلف کا انجام دیکھ لیا ہے، فرعون کا انجام کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ اب اس کے بعد مسلمانوں کو ہدایت دی جا رہی ہے، وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، کہ ان لوگوں سے جنگ کرو، مسلمانوں ان سے جنگ کرو جب تک کہ فتنہ باقی ہے، فتنے کو ختم کرنے تک۔ دیکھیے آدھی جنگ نہیں ہو سکتی، سانپ ہے نا، سانپ کو آپ زخمی کر کے نہیں چھوڑ سکتے، زخمی سانپ بہت زیادہ خطرناک ہوتا ہے، وہ پھر دوبارہ آ کر حملہ کرے گا آپ کے اوپر، تو سانپ کو پوری طرح مارو، اس کو پوری طرح کچل دو، یعنی فتنے کو پوری طرح کچلنے تک جنگ جاری رہے۔ وَيَكُونُ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، دیکھیے ذرا مشکل آیت ہے، بہت مشکل 4 لفظ ہیں، یکون الدین کلہ للہ، یہ قیامت ہے ان 4 لفظوں میں، دین پورے کا پورا اللہ کے لیے ہو جائے، دین پورے کا پورا اللہ کے لیے ہو جائے۔ یعنی سنیے، آپ مسجد بنا کے بہت خوش ہیں کہ دین پورا ہو گیا، جی ماشاءاللہ تراویح ہو رہی ہے، مسجد میں 5 وقت کی نماز ہو رہی ہے، نہیں، دین پورا نہیں ہے۔ ابھی جنگ کرو جب تک کہ زکوٰۃ کا نظام قائم نہیں ہو جاتا، جنگ کرو اس وقت تک جب تک کہ شرک کو بالکل مٹایا نہیں جاتا، جنگ کرو اس وقت تک جب کہ بدعات کا مکمل خاتمہ نہیں ہوتا، جنگ کرو اس وقت تک جب تک کہ سود کو مٹایا نہیں جاتا، جنگ کرو اس وقت تک جب تک کہ فحاشی اور عریانی کا خاتمہ نہیں ہوتا۔ تو حتی یکون الدین کلہ للہ، دین پورے کا پورا اللہ کے لیے ہو جائے، اطاعت اور غلامی پوری کی پوری اللہ کے لیے ہو جائے۔ ادھر دیکھیے، اب میں 4-5 باتیں کہوں گا، ذرا غور سے نوٹ کر لیجئے۔ دین کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کا غلبہ، اللہ کا تسلط۔ تو پہلا ترجمہ ہوگا اس وقت تک لڑو جب تک اللہ تعالیٰ کا غلبہ اور تسلط قائم نہ ہو جائے، پورے کا پورا۔ دوسرا ترجمہ دیکھیے، دین کا مطلب ہے غلامی، اطاعت، فرما برداری۔ اس وقت تک لڑو جب تک اللہ کے لیے فرما برداری مکمل نہیں ہوتی، اطاعت مکمل نہیں ہوتی۔ دین کا تیسرا مطلب ہے قانون، اس وقت تک لڑو حتی یکون الدین کلہ للہ، جب تک کہ قانون پورا اللہ کا قانون نافذ نہیں ہو جاتا۔ اور دین کا مطلب یہ ہے جزا اور سزا، جب تک کہ جزا اور سزا، انصاف کا نظام پوری طرح قائم نہیں ہوتا۔ فَإِنِ انْتَهَوْا، اگر یہ باز آ جائیں، فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کے اعمال پر نگرانی رکھا ہے، دیکھ رہا ہے۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اگر یہ منہ پھیرتے ہیں، فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ، تو اچھی طرح جان لو کہ اللہ تعالیٰ تمہارا مولا اور سرپرست ہے۔ تو یعنی مسلمانوں، تمہیں ڈرنے کی کیا بات ہے کہ وہ اگر کافر مسلمان نہیں ہوتے، کوئی بات نہیں، لڑو ان کے ساتھ، اللہ تمہارا مولا ہے۔ نعم المولا ونعم النصیر، کتنا اچھا سرپرست ہے۔ تو اور کوئی چاہیے؟ سنیے، امریکہ آپ کا مولا ہے، امریکہ ہتھیار دے گا آپ کو، روس دے گا آپ کو ہتھیار، برطانیہ دے گا آپ کو، فرانس کے مراج چاہیے آپ کو۔ بہترین مولا کون ہے؟ بہترین سرپرست کون ہے؟ نعم المولا ونعم النصیر، بہترین مدد کرنے والا وہ ہے۔
اب آ جائیے یہاں پر آیت نمبر 41 پر ہم آ رہے ہیں، 41 پر آ رہے ہیں. سنیے، یہاں بتایا جا رہا ہے وہ جو یسألونک عن الانفال پہلی آیت میں پوچھا گیا تھا نا، اب اس کا جواب، درمیان میں یہ ساری ہدایات دے دی گئیں، اب اصل بات کی طرف آ رہا ہے، سوال کا جواب اب دیا جا رہا ہے. وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنتُم بِاللَّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ التَّقَى الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. تو اب یہ ترجمہ میں کر دیتا ہوں، تفصیل پھر کل انشاءاللہ آپ کی خدمت میں ہم رکھیں گے. جان لو، اچھی طرح جان لو، سمجھ لو کہ جو کچھ مال غنیمت تم نے پایا، فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ، تو اس میں خمس 20% نکال دیا جائے گا، وہ اللہ کے لیے ہے، رشتہ داروں کے لیے ہے، یتیموں کے لیے ہے، مسکینوں کے لیے ہے، مسافروں کے لیے. 20% پہلے یہ حکومت نکال لے گی اس میں سے. ان کنتم آمنتم باللہ، اگر تم لوگ اللہ پر ایمان لائے ہو، وما انزلنا علی عبدنا، اور ہمارے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کچھ نازل کیا گیا ہے اس پر اگر آپ ایمان لائے ہیں تو، اور یوم الفرقان یوم التقى الجمعان، یہ فرقان کا دن جب دو فوجوں کا، دو گروہوں کا آپس میں مٹ بھیڑ ہوا تھا. واللہ علی کل شیء قدیر. تو یہ مال غنیمت جو اس یوم فرقان کو ملا اور یوم التقى الجمعان کو ملا، اس میں سے 20% آپ کو نکال دینا ہے، 80% وہ فوج میں تقسیم کیا جائے گا. واللہ علی کل شیء قدیر، بلا شبہ اللہ تعالی ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورۃ الانفال آیت نمبر 41 پر ہم ہیں، اور یہیں سے 10واں پارہ شروع ہو رہا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ أَنزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا یوم الفرقان یوم التقى الجمعان واللہ علی کل شیء قدیر. تو یہاں بتایا جا رہا ہے کہ جو مال غنیمت تم کو ملا بدر کے دن جب دو فریقوں کی مٹ بھیڑ ہوئی، تو جان لو کہ اس کا 1/5 حصہ، اس کا خمس اللہ کے رسول کے لیے ہے، رشتہ داروں کے لیے ہے، یتیموں کے لیے ہے، مساکین کے لیے ہے، مسافروں کے لیے. اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو اس تقسیم پر راضی ہو جاؤ اور اسی کے مطابق تقسیم کرو. وما انزلنا علی عبدنا، اور اگر تم ایمان رکھتے ہو جو کچھ ہمارے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا ہے. واللہ علی کل شیء قدیر. اچھا، اب ذرا ایک نقطہ میں یہاں بتا دوں، کیونکہ میرے پاس بہت سارے عباسی بھائیوں کے سوالات آتے ہیں سید کے زکوٰۃ کے سلسلے میں. تو آپ کو تو معلوم ہے کہ جانا پہچانا یہ مسئلہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقات ہمارے ہاتھوں کا میل ہے، اوساق الناس ہے، یہ لوگوں کے ہاتھوں کا میل ہے یہ، اور یہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے. تو اہل بیت کے لیے، بنی ہاشم کے لیے اور بنو عباس کے لیے اور بنو جعفر کے لیے، بنو عقیل کے لیے، بنو علی کے لیے یہ چیزیں جائز نہیں ہیں. لیکن اب ہم جس زمانے میں ہیں اس میں مال غنیمت میں خمس کہاں ملتا ہے اور حکومتوں کے پاس خمس کہاں ہے؟ تو اس زمانے میں اہل بیت کو خمس میں سے حصہ دیا جاتا تھا. للرسول ولی القربہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اور ذی القربہ کو بھی وہاں سے خمس میں سے حصہ دیا جاتا تھا. تو اب کیا کیا جائے؟ اب فرض کیجئے کوئی اہل بیت میں سے ہے، سید زادہ ہے، بنو ہاشم میں سے ہے، بھوکا مر رہا ہے، تو کیا اس کو بھوکا مرنا دیا جائے؟ تو اس سلسلے میں
امام ابو یوسف رحمہ اللہ، جو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نامور شاگرد ہیں اور عباسی حکومت کے چیف جسٹس تھے، انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ سید کو زکوٰۃ دے سکتا ہے اور بنو ہاشم کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ اور آج کے دور میں بھی بعض علماء یہ کہتے ہیں کیونکہ یہ خمس کی اب شق باقی نہیں رہی، اور تو پھر سیدوں کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ لیکن بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم نہیں لیں گے، تو وہ نہ لیں، تو پھر ایسے لوگوں کو تحفہ دیا جانا چاہیے، یعنی زکوٰۃ کی مد سے دینے کے بجائے ان کو تحفے کی مد سے زکوٰۃ کے علاوہ ان پر انفاق کیا جائے۔ تو یہ یہاں پر احکام دیے گئے۔ باقی جو 80% ہے پھر وہ فوج میں تقسیم کیا جائے گا۔ یاسر اذ انتم بالعدوۃ الدنیا وهم بالعدوۃ القصویٰ والرکب اسفل منکم۔ تو اب یہاں بتایا جا رہا ہے کہ وہ بدر کے اس منظر کو یاد کرو کہ تم قریبی پہاڑی پر یا قریبی ناکے کے اوپر تھے، اور وہم بالعدوۃ القصویٰ، اور وہ لوگ یعنی قریش کے جو لوگ ابو جہل کی قیادت میں آئے وہ دور پر تھے، والرکب اسفل منکم، اور وہ قافلہ نیچے کی طرف سے گزر رہا تھا، ابو سفیان کا قافلہ۔ وَلَوْ تَوَاعَدْتُمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ، تو اگر پہلے ہی سے معاملہ طے ہوتا تو پھر وقت میں آگے پیچھے کا اختلاف ہو جاتا۔ وَلَٰكِن لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا، لیکن اللہ یہ چاہتا تھا کہ یہ لڑائی ہو، یعنی صحابہ کرام اور ابو جہل کے قافلے میں اہل توحید اور اہل شرک کی جنگ ہو، اور وہ چیز واقع ہو کر رہے جو اللہ تعالیٰ نے طے کر دی تھی۔ اور دیکھیے بڑی اہم آیت آ رہی ہے، لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ، تاکہ وہ ہلاک ہو جائے، اپنی دلیل پر ہلاک ہو جائے جس کو ہلاک ہونا ہے، اور وہ زندہ رہے تو وہ اپنی دلیل پر زندہ رہے۔ تو یہاں پر اصل چیز کیا ہے؟ بینہ ہے، دلیل ہے۔ جس کو جینا ہو وہ دلیل پر جیے، جس کو مرنا ہو وہ دلیل پر مرے۔ تو مشرکین مکہ کے پاس شرک کے لیے کوئی دلیل نہیں تھی، لا برہان لہ بھی، اس کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی ایویڈنس نہیں ہے۔ شرک کیا چیز ہے؟ ایک من گھڑت بات ہے، بھونڈی بات ہے، بیہودہ بات ہے، اس کی کوئی اساس نہیں ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا اگر جھوٹ ہے تو وہ شرک ہے کہ کئی خدا ہیں، یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ تو جس کو مرنا ہو وہ توحید پہ مرے، جس کو زندہ رہنا ہے وہ توحید پہ زندہ رہے۔ تو یہ جو ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ الْعَلِيمٌ، اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا سننے والا اور علم رکھنے والا ہے۔ اِذْ يُرِيكَهُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا وَلَوْ أَرَاكُمْ كَثِيرًا لَفَشِلْتُمْ وَلَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَلَكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ۔ تو اب یہاں بتایا جا رہا تھا، یہ بھی یاد کرو کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے خواب میں ہم نے ان لوگوں کو کم دکھایا، اگر ہم زیادہ دکھا دیتے تو آپ لوگ پھر کمزوری کا شکار ہو جاتے اور پھر اختلاف پیدا ہو جاتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو محفوظ رکھا۔ انہ علیم بذات الصدور، بلا شبہ اللہ تعالیٰ سینوں کے رازوں سے بھی واقف ہے۔ وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذَا الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ۔ ادھر دیکھیے، اور یہ بھی یاد کیجئے کہ تم لوگوں کو وہ لوگ کم دکھائے گئے اور آپ لوگوں کی آنکھوں میں وہ کم تھے۔ وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ، اور مشرکین مکہ کی آنکھوں میں آپ لوگ یعنی صحابہ کرام کم دکھائے گئے۔ کیوں اللہ کی طرف سے کم دکھائے گئے؟ تاکہ کوئی بھی فریق بھاگے نہیں، ورنہ ہوتا یہ کہ قریش کا لشکر اگر وہ دیکھتا کہ اوہ مسلمان تو بڑے تکڑے ہیں، وہ بھاگ جاتے، یا مسلمان یہ سمجھتے
کہ یہ تو بہت بڑا لشکر ہے، ہم سے 3 گنا ہے، تو ان میں کمزوری پیدا ہو جاتی، وہ لڑنے سے جو ہے کتراتے. لیکن اللہ یہ چاہتا تھا کہ لیقضی اللہ امرا کان مفعولا، وہ چیز ہو کر رہے جو اللہ تعالیٰ چاہتا تھا. تو اس نے کیا کیا؟ دشمنوں کی نگاہ میں مسلمانوں کو کم دکھایا، مسلمانوں کی نگاہ میں دشمنوں کو کم دکھایا. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور بلا شبہ تمام معاملات اللہ کی طرف رجوع کیے جاتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون. بہت اہم آیت ہے. ذرا وہ لوگ ہمارے جو لڑنے والے ہیں، مجاہدین ہیں، فوجی ہیں، ذرا غور سے سنیے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب کسی دشمن سے مٹبھیڑ ہو تو ثابت قدم رہو، ڈٹے رہو. فاثبتوا، اور دیکھیے واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، میدان جنگ میں کثرت سے اللہ کو یاد کرو اور امید کی جاتی ہے کہ تم لوگ کامیاب ہو جاؤ گے. یعنی دیکھو جب آپ فائرنگ کر رہے ہیں، ٹینک پہ بیٹھے ہوئے ہیں، F-16 پہ بیٹھے ہوئے ہیں، جو بھی آپ کر رہے ہیں، تو گاڑیاں چلا رہے ہیں، کھانا سپلائی کر رہے ہیں، ایمونیشنز کی ڈیلیوری، جو کام بھی کر رہے ہیں، اللہ کو کثرت سے یاد کرو. سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. یعنی ذکر میدان جنگ میں کثرت سے ذکر ہونا چاہیے. یہ بڑی اہم بات ہے، بہت اہم بات ہے. یعنی صرف آپ کی توجہ یعنی ہتھیاروں پر نہ ہو، بلکہ اللہ کی طرف ہو، اللہ کی طرف رغبت ہو. وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِیحُکُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِینَ. جنگ کے آداب بتائے جا رہے ہیں. اللہ کی اطاعت کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اور آپس میں جھگڑے میں نہ پڑو، تنازع میں نہ پڑو، ڈسپیوٹس. ڈونٹ گیٹ انوالوڈ انٹو ڈسپیوٹس. فَتَفْشَلُوا، پھر کیا ہو جائے گا؟ تم میں کمزوری پیدا ہو جائے گی. وَتَذْهَبَ رِیحُکُمْ، اور آپ کی ہوا اکڑ جائے گی. وَاصْبِرُوا، ثابت قدمی کا مظاہرہ کرو. إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِینَ، جو ثابت قدم ہوتے ہیں ان کے ساتھ اللہ ہوتا ہے. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ. دیکھو تمہارا معاملہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جو اپنے گھروں سے نکلے تھے اکڑتے ہوئے اور ریاکاری کے لیے. وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کے راستے سے روک رہے تھے. وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ، اور ان کے کرتوتوں کو اللہ تعالیٰ پوری طرح گھیرے میں لیے ہوئے تھا. وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، وہ وقت بھی یاد کرو جب ان کے اعمال کو شیطان نے خوبصورت بنا دیا تھا. اچھا، شیطان بنفس نفیس جنگ بدر میں آیا تھا، اور وہ آتا بھی ہے. وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ، اب آ کر اس نے قریش کو ان کی پیٹھ تھپکی اور ان کو کہا کہ آج تم لوگ 1000 لوگ ہو، آج تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، لوگوں میں سے کوئی. یعنی یہاں مِنَ النَّاسِ کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کا گروہ. وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ، دیکھیے اب شیطان آ کے کہہ رہا ان سے کہ میں آپ کے ساتھ ہوں، آپ کا رفیق ہوں، آپ کا جار ہوں، آپ کا پڑوسی ہوں، آپ کے ساتھ لڑوں گا. فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، لیکن ایک دوسرے سے جیسے ہی دونوں فوجیں آمنے سامنے ہوئی اور مٹبھیڑ ہوئی تو نَكَصَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، الٹے پاؤں بھاگ گیا اور کہنے لگا وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنكُمْ، اور کہنے لگا کہ میرا آپ سے کوئی واسطہ نہیں ہے، بری ہوں، بیدار ہوں. انی ارا ما لا ترون انی اخاف اللہ. اب دیکھیے شیطان کیسے باتیں کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ میں وہ چیز دیکھ رہا ہوں جو آپ کو نظر نہیں آ رہی ہے. انی اخاف اللہ. ابلیس کہہ رہا ہے، ابلیس بنفس نفیس آیا تھا، انسانی شکل میں آیا تھا، ان کی پیٹھ تھپکتا رہا، اور جیسے ہی دونوں صفیں آپس میں جو ہے ٹکرانے لگی، آمنے سامنے ہوئی، کہتا ہے انی اخاف اللہ واللہ شدید العقاب، اور کہتا ہے کہ اللہ سزا دینے میں بہت سخت ہے. اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبہم مرض غر ہؤلاء دینہم ومن یتوکل علی اللہ فإن اللہ عزیز حکیم. اور وہ بھی بات یاد کرو جب مدینے سے چل رہے تھے تو منافقین کیا کہہ رہے تھے، اور وہ جن کے دلوں میں بیماری تھی، مرض تھا، کہہ رہے تھے غر ہؤلاء دینہم، ان لوگوں کو ان کے دین نے دھوکے میں مبتلا کر رکھا ہے. دیکھو 313 لوگ جا رہے ہیں اور قریش کے مقابلے کے لیے جا رہے ہیں، مذہبی جنونی ہیں، مذہبی انتہا پسند ہیں، دھوکے میں ہیں.
اللہ کہہ رہا ہے کہ جو اللہ پر توکل کرے گا تو اللہ یقیناً عزیز ہے، حکیم ہے، غالب ہے، دانا ہے۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ۔ ذرا غور سے سنیے، یہ بڑی اہم آیت ہے، سورہ انفال کی آیت نمبر 50 ہے۔ اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جب کافر کی موت آتی ہے تو کیا ہوتا ہے، اور اس میں دیکھیے ایک عذاب قبر کا بھی ثبوت ہے، یعنی موت کے وقت بھی عذاب دیا جاتا ہے۔ کاش وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے وہ دیکھتے ہوتے کہ جب فرشتے کافروں کی روح قبض کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، یضربون وجوہہم، تو ان کو تھپڑ مارتے ہیں، ان کے چہروں پر تھپڑ مارتے ہیں، وادبارہم، اور ان کی پیٹوں پر مارتے ہیں فرشتے، اور کہتے ہیں وذوقوا عذاب الحریق، اب چکھو آگ کا مزہ، اب چکھو آگ کا مزہ، ذالک بما قدمت ایدیکم، یہ عذاب مرتے وقت دیا جا رہا ہے، فرشتے دے رہے ہیں ان کو، اور کہا جا رہا ہے کہ یہ اس لیے ہے جو کچھ آپ نے اپنے ہاتھوں سے کما کر پیش کیا ہے، وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بالکل ظلم نہیں کرتا، بالکل ظلم نہیں کرتا۔ تو یہ جو تمہیں تھپڑ مارے جا رہے ہیں، پیٹھ پہ تمہاری پٹائی ہو رہی ہے، تو یہ ناانصافی نہیں ہے، تمہارے کرتوت ہی ایسے ہیں، تم مشرک ہو، تم نمک حرام ہو، تم اللہ کی کھا کر غیر اللہ کی گاتے رہے ہو، شرک کرتے رہو، اس سے زیادہ بڑی بے وقوفی کوئی نہیں ہے۔ کذب آل فرعون، ان لوگوں کا، اہل بدر کا بھی وہی انجام ہوا جو آل فرعون کا ہوا۔ آل فرعون غرق کیے گئے، پوری آرمی فرعون کی اور حامان کی غرق کی گئی، والذین من قبلہم، اور اس سے پہلے جو لوگ تھے یعنی قوم شعیب اور قوم لوط اور عاد اور سمود اور قوم نوح، کفروا بآیات اللہ، انہوں نے بھی اللہ کی آیات کا انکار کیا تھا، فاخذہم اللہ بذنوبہم، اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کو جکڑ لیا۔ ان اللہ قوی شدید العقاب، بلا شبہ اللہ تعالیٰ قوی ہے اور سزا دینے میں سخت ہے۔ ذالک بأن اللہ لم یکن مغیرا نعمتا انعمہا علی قوم حتی یغیروا ما بانفسہم وان اللہ سمیع علیم۔ اچھا اب دیکھیے، یہ جو مضمون ہے آیت نمبر 53 کا، یہ مضمون سورۃ الرعد میں بھی آیا ہے، مشہور ہے، ان اللہ لا یغیر ما بانفسہم حتی یغیر، تو ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، مختلف الفاظ کے ساتھ وہاں بھی آیا ہے۔ تو اب یہ دیکھیے، جو قریش مکہ تھے، ظاہر قریش میں کا اقتدار تھا مدینے کے اوپر، چودھری تھے، خانہ کعبہ کی تولیت تھی، کاروبار مزے سے چل رہا تھا، پیر صاحب بھی تھے، لیکن ان کے شرک کی وجہ سے پھر کیا ہوتا ہے، ان کو معزول کیا گیا، ان کو ہٹایا گیا۔ تو بتایا جا رہا ہے کہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے ایک قاعدہ ہے کہ وہ کسی نعمت کو جو کسی قوم کو عطا کی جاتی ہے اس وقت تک بدلتا نہیں، یعنی اس وقت تک چھینتا نہیں، حتی یغیروا ما بانفسہم، جب وہ بدل جاتے ہیں، جب وہ ناشکری پر اتر آتے ہیں اور کفران نعمت پر اتر آتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو سزا دیتا ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، بلا شبہ اللہ تعالیٰ سننے والا اور مکمل علم رکھتا ہے۔ کذب آل فرعون والذین من قبلہم، اور ان کا انجام بھی اسی طرح ہوا جس طرح آل فرعون کا ہوا، والذین من قبلہم، تو جو اس سے پہلے گزرے، بتا چکا ہوں، کذبوا بآیات ربہم، انہوں نے اپنے رب کی آیات کو جھٹلایا، فأہلکناہم بذنوبہم، ان کے گناہوں کی پاداش میں ہم نے ان کو ہلاک کیا، واغرقنا آل فرعون، اور آل فرعون کو ہم نے غرق کیا، وَكُلٌّ كَانُوا ظَالِمِينَ، تمام کے تمام ظالم تھے، تمام کے تمام مشرک تھے، تمام کے تمام نے اللہ کا انکار کیا تھا، فرشتوں کا انکار کیا تھا، رسولوں کا انکار کیا تھا، آخرت کا انکار کیا تھا۔ ان شر الدواب عند اللہ الذین کفروا فہم لا یؤمنون، بلا شبہ اللہ کے نزدیک بدترین جانور وہ ہیں جو انکار کرتے ہیں اور جو ایمان نہیں لاتے۔ الذین عاہدت منہم، یہ وہ لوگ ہیں ان میں سے کچھ لوگوں نے عہد کیا، ثم ینقضون عہدہم، پھر اس کے بعد یہ عہد کو توڑ دیتے ہیں، فی کل مرۃ وہم لا یتقون۔ اب ذرا دیکھیے بات، اس کو ہم پھر بعد میں آگے یہی مضمون سورہ توبہ میں بھی آ رہا ہے۔ ادھر دیکھیے،
یہاں اشارہ میں کرتا ہوں، کاپی پہ لکھ لیجئے، آگے میں تفصیل بتاؤں گا کہ یہ فورن پالیسی کے متقین، یعنی حکومت کی فورن پالیسی کیا ہوتی ہے، خارجہ پالیسی کیا ہوتی ہے، اس میں بھی تقوی ضروری ہوتا ہے۔ اور وہ تقوی کیا ہے کہ جب آپ عہد کرتے ہیں، ایگریمنٹ کرتے ہیں کسی ملک کے ساتھ، تو پھر اس کو توڑنا نہیں چاہیے، آپ کو توڑنا نہیں چاہیے۔ اور اگر اب آپ جو ہے عہد کی پاسداری کرتے ہیں تو آپ متقی ہیں، اور عہد شکنی کرتے ہیں، ایگریمنٹ کو توڑ دیتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ متقی نہیں ہیں۔ فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ۔ بتایا کہ جب آپ حرب میں، لڑائی میں ان لوگوں کو پاؤ تو پھر ان کی ایسی خبر لو کہ ان کی اگلی نسلیں من خلفہم وہ یاد کریں، لعلہم یذکرون، یعنی مطلب یہ ہے کہ ایسی جمع مردی کا ثبوت دو کہ پھر کافر قومیں آپ سے ڈریں، مرعوب ہو جائیں اور آپ کی طرف آنے کا خیال بھی نہ کریں۔ وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمِ خِيَانَةً۔ اچھا، اب آپ نے فرض کیجئے ایک ایگریمنٹ کیا ہے، فورن پالیسی ہے، سنیے اب اللہ تعالیٰ فورن پالیسی بتا رہا ہے، یہاں پر خارجہ پالیسی بیان ہو رہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ کسی قوم سے عہد شکنی کا آپ کو اندیشہ ہے، ایگریمنٹ کیا ہے لیکن وہ ایگریمنٹ توڑ رہے ہیں، تو فَمْبِثْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ، اگر انہوں نے توڑ دیا تو اٹھا کے ان کی طرف پھینک دو ان کو، فَمْبِثْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ، یعنی ایگریمنٹ اس وقت تک ایگریمنٹ ہوگا جب تک دونوں فریق اس کی پابندی کریں۔ ایک فریق اس کو اٹھا کے پھینک دیتا ہے تو آپ بھی اٹھا کے پھینک دیجئے۔ ان اللہ لا يحب الخائنین، اللہ تعالیٰ بالکل پسند نہیں کرتا ان دغا بازوں کو، ان خائنوں کو جو معاہدوں کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا، کافر لوگ ہرگز یہ نہ سمجھیں کہ وہ آگے نکل جائیں گے، انہم لا یعجزون، وہ اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ اب دیکھیے پھر مسلمانوں کو یہاں ہدایات دی جا رہی ہیں، وَأَعِدُّوا لَهُم مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ۔ اب دیکھیے، اب میں ذرا مثال بتاتا ہوں، دیکھیے اب پاکستان کی مثال لے لیجیے۔ پاکستان جو ہے اپنے لیڈروں کی وجہ سے، بددیانت قیادت کی وجہ سے بہت برے حالات میں، لیکن ہم مقروض بھی ہیں، سود بھی دے رہے ہیں، اور ہمارا اندرونی اور بیرونی قرض کتنا ہے، وہ 200 بلین سے بھی زیادہ ہے۔ تو اب یہ کرونا کی مصیبت اور آ گئی ہے، خزانہ ہمارا خالی ہے، مقروض ہیں، سودی قرض دے رہے ہیں، تو لیکن ہم اپنے دفاع سے غافل نہیں ہو سکتے۔ اپنی استطاعت کے مطابق ہمیں ہتھیار جمع کرنا ہوگا، ہمیں فوج پر پیسہ خرچ کرنا ہوگا۔ اعدوا لهم ما استطعتم من قوة، اپنی استطاعت کے مطابق دشمن کے لیے ہتھیار تیار رکھو، وَمِن رِبَاطِ الْخَيْلِ، اور گھوڑوں کو باندھے رکھو، تُرْهِبُونَ بِهِ، اور اس جو ہم ہتھیار جمع کریں گے، F-16 اور ٹینکس وغیرہ، ہمارے میزائل ہوں گے، ہمارا ایٹمی پروگرام ہوگا، اس سے کیا کریں گے؟ دو دشمن ہیں ہمارے، تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ۔ ذرا غور سے سنیے، 3 دشمن بتائے جا رہے ہیں، وَآخَرِينَ مِن دُونِهِ، توجہ سے بات سنیے۔ پہلے دشمن ہے اللہ کے دشمن، دوسرے ہیں عدوکم، تمہارے دشمن، اور تیسرے دشمن ایسے ہیں من دونہم لا تعلمونہم اللہ یعلمون۔ ان دو کے علاوہ کچھ اور دشمن بھی ہیں ان کے علاوہ، جن کو اے مسلمانوں آپ لوگ نہیں جانتے، اللہ ان کو جانتا ہے۔ ان کے لیے اپنے ہتھیار اپنی استطاعت کے مطابق، اپنی قوت کے مطابق تیار رکھو۔ اچھا، اب ہمارے اللہ کے دشمن کون ہیں؟ ظاہر ہے کہ یہودی اللہ کے دشمن ہیں، ہر انبیاء کو قتل کیا، تورات میں تحریف کی، کتابوں میں تحریف کی، غلط فتوے دی، اللہ کے دشمن ہیں وہ۔ اور عدوکم ہے، مسلمانوں کے دشمن کون ہیں؟ ہمارے دشمن 3-4 مرتبہ کس سے ہماری جنگ ہوئی، وہ ہمارے دشمن، ہم اچھی طرح ان کو جانتے ہیں۔ اور اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ بعض ایسی قوتیں بھی ہیں جو آپ نہیں جانتے، اللہ جانتا ہے، اس لیے پیشگی طور پر احتیاطی تدابیر اختیار کرتے ہوئے ہمیں ہتھیار جمع کرنا چاہیے۔ اب یہاں مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّى إِلَيْكُمْ، کہ تم اپنے ملک کے دفاع کو مضبوط کرنے کے لیے اللہ کی راہ میں جو بھی خرچ کرو گے،
تاکہ یہ ہتھیار خریدے جائیں اور دشمن کی تیاری ہو تو پورا تم لوگوں کو اجر دیا جائے گا، وانتم لا تظلمون، اور تمہارے ساتھ کوئی ناانصافی نہیں ہوگی۔ تو میں نے بار بار کہا ہے، مزید بتاتا ہوں آپ کو کہ ریاست کے لیے دو چیزیں بڑی ضروری ہیں اسلامی ریاست، ایک اس کے پاس مضبوط فوج ہونی چاہیے اور دوسرے اس کا خزانہ مضبوط ہونا چاہیے۔ یہ دونوں چیزیں مالی جہاد اور جسمانی جہاد یہ لازم و ملزوم ہے۔ جاہدوا باموالکم وانفسکم، مال کا جہاد اور جان کا جہاد۔ تو جان کا جہاد کون کریں گے؟ وہ فوجی کریں گے۔ مال کا جہاد کون کریں گے؟ پیسے والے لوگ کریں گے۔ تو وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا، اب فرمایا اگر دشمن صلح کی پیشکش کرتا ہے اور صلح کے لیے ہاتھ پھیلاتا ہے، یعنی اپنے بازو پھیلاتا ہے، اپنے پر پھیلاتا ہے، آپ بھی اپنے پر پھیلائیے، آپ بھی ان کی طرف۔ صلح اچھی چیز ہے، لیکن توکل علی اللہ انہ هو السمیع العلیم، بھروسہ اللہ پر کیجئے، وہ سننے والا ہے اور علم رکھنے والا۔ وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ، اچھا اب فرض کیجئے وہ صلح کی پیشکش کر رہے ہیں، صلح کے لیے پر پھیلا رہے ہیں، بازو پھیلا رہے ہیں، لیکن اندر سے دھوکہ دینا مقصود ہے۔ اگر وہ چاہتے ہیں کہ آپ کو دھوکہ دیں، فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ، تو بلا شبہ آپ کے لیے اللہ کافی ہے۔ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ۔ اب سنیے یہ نقطہ بہت اہم ہے، ذرا نوٹ کر لو بھائی کاپی پر۔ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَالْمُؤْمِنِينَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے، اللہ ہی کی ذات ہے جس نے اپنی مدد سے آپ کی تائید کی اور مسلمانوں کی مدد سے۔ یعنی دیکھیے اب یہاں دو چیزیں ضروری ہیں، ایک اللہ کی مدد اور دوسرے مسلمانوں کی مدد، یعنی عوام الناس کا، رائے عامہ کا آپ کے ساتھ ہونا ضروری ہے۔ یعنی اللہ آپ کے ساتھ ہو پہلی چیز، اور دوسرے رائے عامہ آپ کے ساتھ ہو۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ تو تھا، لیکن پھر کیا ہوا؟ انصار بھی آپ کے ساتھ ہو گئے۔ انصار نے زمین دی، ٹھکانہ فراہم کیا اور مہاجرین کو وہاں پر بسایا مدینے کے اندر، اور مسلمان ہو گئے اور لڑتے رہے۔ تو یہ مومنین کی مدد سے اور اللہ کی مدد سے، دونوں کی مدد سے پھر یہ کارنامہ انجام پایا۔ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اور اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ تم لوگوں کے دلوں کو آپس میں جوڑ دیا۔ اب اللہ کہہ رہا ہے یہ بڑی بات ہے۔ دیکھیے پورے ملک کے اندر ہارمونی کا ہونا ضروری ہے۔ اگر قوم بٹی ہوئی ہو، اگر قوم کا نصاب الگ ہوتا ہے اور تعلیم الگ ہوتی ہے، تو ہر آدمی الگ الگ سوچتا ہے، اسلام کی نگاہ سے نہیں دیکھتا، پھر ملک ٹوٹ جاتے ہیں۔ جب ملک مختلف زاویوں میں سوچنے لگتا ہے، کئی اس کے اندر یکسوئی نہیں ہوتی، کئی فکریں ہوتی ہیں، تو پھر ملک ٹوٹ جاتا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ تمہارے دلوں کو جوڑنے کا کام اللہ نے کیا ہے۔ لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما الفت بین قلوبہم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر زمین کی ساری دولت، زمین میں جو کچھ ہے وہ بھی اگر آپ خرچ کر دیتے تو پیسوں سے آپ ان کے دل جوڑ نہیں سکتے تھے۔ ولیکن اللہ الف بینہم، بلکہ یہ اللہ کا خاص کرم تھا کہ اس نے مہاجرین کو، انصار کو، مسلمانوں کو اور اسلامی ریاست کے باشندوں کو متحد کر دیا۔ انہ عزیز حکیم، بلا شبہ وہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے لیے اللہ کافی ہے اور آپ کے لیے مومنوں میں سے وہ لوگ کافی ہیں جو آپ کی پیروی کریں۔ یعنی پھر وہی بات بتا رہا ہوں میں آپ کو کہ اللہ کی رضامندی ضروری ہے اور مومنین کی رضامندی ضروری ہے۔ یعنی آپ جنگلوں میں جا کے اللہ اللہ کرنے سے کافروں کے اوپر غلبہ نہیں پا سکتے، اور اگر فرض کیجئے آپ کو اپنے فوج پر، اپنے عوام پر ناز ہے، غرور ہے، لیکن اللہ کے ساتھ آپ کا تعلق کمزور ہے، تو آپ نہیں جیت سکتے۔ تو آپ کے لیے کیا چیز کافی ہے؟ اللہ بھی آپ کے ساتھ ہو اور عوام الناس، رائے عامہ آپ کے ساتھ ہونا ضروری ہے۔ یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، جہاد کے آداب بتائے جا رہے ہیں سورہ انفال میں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مومنین کو قتال کے لیے ابھاریے، اکسائیے، ترغیب دیجیے۔ اب یہاں دیکھیے قاعدہ بتایا جا رہا ہے۔ اچھا، بعض لوگوں نے کہا کہ یہ آیت نمبر 65 منسوخ ہے اور ناسخ جو ہے اس کے بعد آنے والی
آیت نمبر 66 ہے، لیکن یہ منسوخ نہیں ہے. نقطے کو ذرا سمجھ لیجئے، آپ نقطے کو سمجھ لیجئے. اللہ یہ کہہ رہا ہے ان یکم منکم 20 صابرون یغلبوا 200. اگر آپ لوگوں کے اندر، مسلمانوں کے اندر 20 ثابت قدم ہوں، 20 صابرون، 20 ثابت قدم، 20 تگڑے مسلمان ہوں، یغلبوا 200، وہ 200 کے اوپر غالب آ سکتے ہیں. 200 پر ریشو کتنی ہوگی؟ 1:10. 1:10. 20 کی نسبت کتنی ہے؟ 200 کے ساتھ ہے. یعنی اگر ہماری فوج فرض کیجئے، یعنی ہماری فوج فرض کیجئے 2 لاکھ کی ہے، 2 لاکھ کی ہے، تو ہم 20 لاکھ کی فوج پر غلبہ پا سکتے ہیں، بشرطے کہ 2 لاکھ جو ہیں ثابت قدم و صابرین. 20 صابرون یغلبوا 200. اچھا، وَإِن يَكُن مِّنكُم 100، اگر آپ کے درمیان 100 ثابت قدم ہے، یغلبوا 1000 من الذین کفروا، کافروں کے 1000 پر غالب آ سکتے ہیں. یعنی اگر ہماری فوج فرض کیجئے 1 لاکھ کی فوج ہے، 10 لاکھ پر غالب آ سکتی ہے. کیوں؟ کہ وہ کافر ہیں. بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ، اس لیے کہ وہ ایک ایسی قوم ہے جو نہ سمجھی ہے، اس کے دماغ میں توحید ہی نہیں سما سکتی. بے وقوف قوم ہے نا. مسلمان جو ہے توحید والا ہوتا ہے، اللہ پر یقین رکھتا ہے، ایک اللہ کے اوپر، شرک نہیں کرتا، کسی اور سے میدان جنگ میں نہیں مانگتا ہو. اس لیے یہ ثابت قدم ہوتا ہے، سچے خدا کا ماننے والا ہے. ان کے پاس کیا ہے؟ شرک ہے، ہزاروں خدا ہیں ان کے پاس. اب اس کے بعد اللہ کہتا ہے الآن خفف اللہ عنکم، اب اللہ نے تمہارے لیے تخفیف کر دی. وعلم ان فیکم ضعفا، اور اللہ نے یہ جان لیا کہ آپ کے اندر کچھ کمزوری ہے. اب میں ایک نیا فارمولہ دے رہا ہوں آپ کو. پہلے کیا فارمولہ دیا تھا جب ایمان بہت پکا تھا، صابرین تھے، 1:2 کا تھا. آپ کے 1 آدمی ان کے 10، آپ کے 1 لاکھ ان کے 10 لاکھ، آپ کے 2 لاکھ کی فوج ان کی 20 لاکھ کی فوج برابر ہو. اب لیکن فارمولہ مختلف ہے. اللہ نے جان لیا کہ آپ کے اندر کمزوری آ گئی. فَإِن يَكُن مِّنكُم 100 صَابِرٌ يَغْلِبُوا 200. اس کمزوری کی وجہ سے آپ کے 100 ثابت قدم ان کے 200 پر غالب آئیں گے. آپ کے 100، اب فارمولہ کتنا ہو گیا؟ 1:2 کا ہو گیا، 1 اور 2 کی نسبت ہو گئی. وَإِن يَكُن مِّنكُمْ 1000 يَغْلِبُوا 2000 بِإِذْنِ اللَّهِ، اور آپ کے 1000 ان کے 2000 پر اللہ کے حکم سے غالب آ جائیں گے. واللہ مع الصابرین. تو یہاں ذرا ایک بات ذرا سمجھ لیجئے کہ یہ 1 اور 10 کی نسبت پہلے بتائی گئی، پھر 1 اور 2 کی نسبت بتائی گئی. تو اب قوموں کا معاملہ کیا ہوتا ہے، اللہ ان کے ساتھ کیا معاملہ کرتا ہے، اس کو سمجھ لیجئے کہ قوم کا لیڈر کیسا ہے، قوم کا وزیر اعظم کیسا ہے، قوم کا صدر کیسا ہے، قوم کا سپہ سالار کیسا ہے. اگر وہ صاحب علم ہے، صاحب تقوی ہے، صاحب ایمان ہے، اور ایمان کی بہت بلندی پر ہے وہ، اور پوری فوج کو، پوری قوم کو وہ توحید کے لیے ابھارتا ہے، اکساتا ہے، اور سب لوگ اللہ کے لیے میدان میں آتے ہیں، شرک کو چھوڑ کر کوئی یا علی نہیں پکارتا، کوئی یا غوث نہیں پکارتا، سب اللہ کو پکار کے میدان میں آتے ہیں. ایسی صورت میں وہ بہت زیادہ ثابت قدم ہوتے ہیں. 1 اور 10 کی نسبت بھی ہو سکتی ہے، 1 اور 8 کی بھی ہو سکتی ہے، 1 5 کی بھی ہو سکتی ہے، 1 4 کی بھی ہو سکتی ہے، اور 1 2 کی بھی. کم سے کم جو ہوگی وہ 1 اور 2 کی ہوگی، کم سے کم، یعنی اپنی تمام تر کمزوریوں کے باوجود 1 اور 2 کی نسبت ہوگی. یہ فارمولہ قیامت تک اللہ تعالیٰ نے دے دیا. ما کان للنبی ان یکون لہ اسری حتی یسقن فی الارض تریدون عرض الدنیا. اب سن لیجئے، جنگ بدر میں ہوا یہ تھا کہ کچھ قیدی گرفتار ہوئے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا تھا. تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ یہ جو بڑے بڑے سردار ہیں ان سب کو قتل کر دیا جائے. ان کی یہ رائے تھی. اس کے بعد اور لوگوں سے رائے لی گئی. ایک رائے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی کہ ان سے فدیہ لے کر، ان قیدیوں سے فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دیا جائے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا، اور مشورہ کرنے کے بعد حضرت ابو بکر کی رائے کو ترجیح دی اور کہا کہ ہم فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دیں گے.
اس میں بڑے لوگ تھے، اس میں حضرت عباس بھی تھے، عقبہ بھی، یعنی بہت سارے لوگ تھے. تو کچھ بڑے بڑے لوگوں کو تو قتل کیا گیا، باقی لوگوں کو پیسے لے کے چھوڑ دیا گیا. تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر کی رائے کو صحیح گردانا اور کہا کہ نبی کے لیے جائز نہیں ہے کہ اس کے پاس قیدی ہوں اور ان کو کچلے بغیر ان کو چھوڑ دے. کیا آپ دنیا کی دولت چاہتے ہیں؟ دنیا کی دولت چاہتے ہیں، یعنی فدیہ لے کے چھوڑنا چاہتے ہیں؟ واللہ یرید الاخرہ، اللہ تو آخرت چاہتا ہے. واللہ عزیز حکیم، اللہ غالب ہے، حکیم ہے. لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم. اب یہاں پر بہت سخت جملے استعمال کیے گئے ہیں. اگر اللہ کا لکھا ہوا پہلے سے موجود نہ ہوتا تو تم نے جو فدیہ لے کر قیدیوں کو چھوڑا ہے اس پر عذاب عظیم سے تم لوگ دوچار کیے جاتے. لیکن پھر فوراً کہہ دیا فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا، کہ جو غنیمت کا مال ملا ہے یہ حلال ہے، طیب ہے، پاک ہے، کھاؤ مزے سے. وَاتَّقُوا اللَّهَ، لیکن اللہ سے ڈرتے رہو. ان اللہ غفور رحیم، بلا شبہ اللہ تعالیٰ غفور ہے، رحیم ہے. یا ایھا النبی قل لمن فی ایدیکم من الاسری ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا یؤتکم خیرا مما اخذ منکم ویغفر لکم واللہ غفور رحیم. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں سے کہیے جن کے ہاتھوں میں قیدی ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ یہ دیکھے گا کہ ان قیدیوں کے دل میں خیر ہے، خیر کا مطلب ہے کہ یہ مسلمان ہو سکتے ہیں، یہ قیدی کلمہ پڑھ لیں گے، مسلمان ہو جائیں گے، تو یہ زیادہ بہتر ہے یؤتکم خیرا مما اخذ منکم، جو فدیہ تم نے لیا ہے اس سے زیادہ بڑی چیز یہ ہے کہ یہ بڑے سردار مسلمان ہو جائیں. وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور پھر اللہ تعالیٰ تم لوگوں کی مغفرت فرمائے گا. واللہ غفور الرحیم، اللہ ہمیشہ مغفرت کرنے والا اور ہمیشہ رحم کرنے والا ہے. وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ، اور اگر یہ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ خیانت کریں تو اس سے پہلے بھی یہ اللہ کے ساتھ خیانت کر چکے ہیں. فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ، لیکن اللہ نے آپ کے قابو میں ان کو دے دیا. واللہ علیم حکیم، اللہ مکمل علم رکھنے والا حکیم ہے. ان الذین آمنوا وہاجروا، اب یہ آخری 2-3 آیات ہیں، 75 آیات ہیں، 72 73 74 75. بلا شبہ وہ لوگ جو ایمان لے آئے، وہاجروا جنہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ. تو یہاں مہاجرین کی فضیلت بیان کی جا رہی ہے، بدری مہاجرین کی. اور مستقبل میں بھی جو لوگ ایمان لا کر ہجرت کر کے اللہ کی راہ میں مال سے اور جان سے جہاد کریں گے، پیسے بھی دینا ہے اور جسمانی طور پر بھی جہاد میں شرکت کرنی ہے. یہ کون ہے؟ یہ مہاجرین ہیں. ان کی تعداد 100 سے کچھ کم تھی جنگ بدر میں، 92-93 کے قریب تھی. والذین آووا ونصروا اولئک بعضهم اولیاء بعض، اور نصرو کون تھے؟ یہ 212 سے کچھ زیادہ ان کی تعداد تھی، 213 سے. یہ انصار مدینہ تھے. انہوں نے مہاجرین کو ٹھکانہ فراہم کیا اور مہاجرین کی مدد کی. اولئک بعضهم اولیاء بعض، یہ ایک دوسرے کے رفیق ہیں، دوست ہیں. والذین ولم ما لکم من ولایاتہم من شیء. اچھا ادھر دیکھیے ذرا، بہت اہم بات آ رہی ہے، نقطہ ہے یہ سٹیزن شپ کے بارے میں، ذرا لکھ لیجیے آپ. اب والذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے لیکن مکے میں موجود ہیں، ہجرت نہیں کی، ولم یہاجروا ما لکم من ولایتہم من شیء حتی یہاجروا، تو ان کی ولایت کا کوئی حصہ نہیں ہے، کوئی حق نہیں ہے ان کو جب تک کہ وہ ہجرت نہیں کرتے. یعنی کیا مطلب ہے؟ ہم کیا کریں گے؟ فرض کیجئے پاکستان میں، پاکستانی ہم ہیں یہاں، پاکستان ایک ملک ہے، لیکن اب فرض کیجئے ایک ملک ہے کافروں کا، برما کا ملک ہے مثال کے طور، وہ مسلمانوں کو مار رہا، ہمارے شہری تو نہیں ہے، ہمارے پاس آئے تو نہیں، ہم ان کی مدد کیسے کر سکتے ہیں؟ تو ہم ان کی ولایت کیسے کر سکتے ہیں؟ تو ہم بہت دور بیٹھے ہوئے ہیں، تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ کچھ نہیں کر سکتے.
ہاں اگر وہ ہمارے پاس آ جائیں تو پھر ہم ان کی سرپرستی کریں گے۔ تو دارالاسلام ہجرت اگر کوئی نہیں کرتا تو اس کو پھر وہ حقوق حاصل نہیں ہوتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ۔ ادھر دیکھیں، لیکن اگر وہ آپ سے مدد مانگے تو آپ پر فرض ہے کہ آپ ان کی مدد کریں۔ علیکم النصر، مثال ادھر دیکھیے، پہلے بات کو سمجھیے۔ اگر چائنا کے مسلمان ہم سے مدد مانگتے ہیں تو اگر ہم مدد کر سکیں تو ہم پر مدد فرض ہے، علیکم النصر۔ حالانکہ وہ ہمارے شہری نہیں ہیں، مسلمان ہیں، مدد مانگ رہے ہیں، کہیں دنیا کے مسلمان ہیں، لیکن ہم کیا کریں؟ ہم خود کمزور ہیں، ہمارے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں، ہم غریب ہیں، مقروض ہیں، سود میں جکڑے ہوئے ہیں، ہماری اپنی مجبوریاں ہیں۔ لیکن پوری یہ صرف پاکستانیوں سے مطالبہ تھوڑا کیا جا رہا ہے، سعودی عرب سے بھی کہا جا رہا ہے، مصر سے بھی کہا جا رہا ہے، ترکی سے بھی کہا جا رہا ہے، سارے عالم اسلام سے کہا جا رہا ہے کہ دنیا میں کہیں مسلمان اگر مرعوب ہیں، مغلوب ہیں، مفتو ہیں، اور اگر وہ پکار رہے ہیں ہماری مدد کرو، فعلیکم النصر، تم لوگوں پر ان کی مدد واجب ہے، لازم ہے۔ لا علی قوم بینکم و بینہم میثاق، لیکن فرض کیجئے آپ کے اور ان کے درمیان ایک معاہدہ ہے، مثال کے طور پر آپ کے اور چین کے درمیان ایک معاہدہ ہے، تو آپ پھر آپ کچھ نہیں کر سکتے، پہلے معاہدے کو ختم کرنا پڑے گا نا آپ کو۔ معاہدہ ہے اگر تو اس معاہدے کی پاسداری ضروری ہے، اگر معاہدہ نہیں ہے تو پھر اگر آپ مدد کر سکتے ہیں تو کیجئے ان کی مدد آپ، واللہ بما تعملون بصیر۔ تو بلا شبہ آپ لوگ جو کچھ کر رہے ہیں وہ اللہ کی نگاہ میں وہ دیکھ رہا ہے۔ والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض، جو لوگ کافر ہیں وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، مسلمان ایک دوسرے کے سرپرست ہیں، ایک دوسرے کے دوست ہیں، کافر ایک دوسرے کے ہیں۔ اور بتایا گیا الا تلوہ تکن فتنۃ فی الارض وفساد کبیر۔ اب ادھر دیکھیے، جہاد کیا چیز ہے؟ جہاد ایک آپریشن ہے۔ اگر آپ کینسر کو نہیں نکالیں گے تو زمین میں فساد برپا ہوگا، فتنہ برپا ہوگا، تو اس لیے یہ ایک نشتر ہے، ایک آپریشن ہے، یہ ایک نشتر لازمی ہے، ضروری ہے۔ کینسر نہیں نکالیں گے تو انسان مر جائے گا، انسانیت ختم ہو جائے گی۔ تو جہاد ایک ناگزیر ضرورت ہے، اور فوج کا ایک مستقل کردار ہوتا ہے، اس کو سمجھ لیجیے۔ اگر تم لوگ جنگ نہیں کرو گے تو زمین فتنہ و فساد سے بھر جائے گی۔ والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، جو لوگ ایمان لے آئے، ہجرت کی، اللہ کی راہ میں جہاد کیا، اور مدینے کے وہ لوگ والذین آووا ونصروا، جنہوں نے ٹھکانہ فراہم کیا، مدد کی، اولئک هم المؤمنون حقا، یہ پکے سچے مومن ہیں، لہم مغفرۃ ورزق کریم، تو ان کے لیے مغفرت بھی ہے اور عزت کی روٹی بھی ہے۔ دیکھیے، جہاد کے نتیجے میں عزت کی روٹی ملتی ہے، اور دیکھیے جب آپ جہاد نہیں کرتے، آپ کے پاس فوج نہیں ہوتی تو وہ بھیک ملتی ہے، آپ کا اپنا پیٹرول ہے لیکن آپ اپنے ملک میں اجنبی بن کے رہتے ہیں۔ والذین آمنوا من بعد وہاجروا، اور وہ لوگ جو بعد میں آئیں گے، بعد میں ایمان لائیں گے اور ہجرت کریں گے، وجاہدوا معکم فاولئک منکم، اور وہ آپ کے ساتھ جہاد کریں گے تو ان کا شمار بھی آپ لوگوں ہی میں ہوگا، فاولئک منکم واولو الارحام بعضهم اولی ببعض فی کتاب اللہ۔ اب یہ اس لیے بتایا جا رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تھا، مدینہ پہنچنے کے بعد یہ جو 100 فیملیز تھی یا 90 فیملیز تھی مہاجرین کی، ان کو بڑے بڑے جو انصار کے صحابہ تھے ان کے گھروں میں تقسیم کر دیا تھا، اب دونوں بھائی ہیں، اب مل کے رہیں۔ تو یہ بھائی بن گئے تھے پکے، کیونکہ 400 میل دور ان کا فاصلہ تھا، 400 کلومیٹر کا۔ وہ مہاجر تھے، یہ انصار تھے، اوس اور خزرج کے لوگ۔ تو بتایا جا رہا ہے، دیکھو لیکن اللہ کی کتاب میں اولو الارحام زیادہ قریب ہوتے، یہ جو رشتہ ہے یہ ایمان کا رشتہ ہے، مہاجر اور انصار کا رشتہ کیا ہے؟ ایمان کا۔ لیکن جو سگا بھائی ہے، جو ارحام کہتے ہیں بچے دانی کو، رحم کی جمع ارحام ہے، تو جو رشتے ماں کی کوکھ میں بنتے ہیں، ماں کی پیٹ میں بنتے ہیں، بہرحال اس کا حق زیادہ ہوتا ہے، وہ سگا بھائی ہے، اس کو سمجھے سگی بہن ہے، وہ اس کو حصہ ملے گا۔ ان اللہ بکل شیء علیم، بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا مکمل علم رکھتا ہے۔ تو سورۃ الانفال یہاں ختم ہو گئی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔